کام سے فراغت پا کر ارتضیٰ آج ذرا جلدی چلا آیا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر میمونہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور انہوں نے فوری طور پر مہا کو کافی بنوانے کا کہہ کر کچن میں جانے کا حکم دیا تھا۔ مہا بھائی کی خیریت پوچھتی ملازم کو کافی کا کہنے کچن کو چل دی تو وہ سیدھا ماں کے بستر پر آ کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ سامنے تخت پوش پر نت نئے ملبوسات، جوتے اور جانے کیا کچھ بکھرا پڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑا دل لگا کر شاپنگ کی ہو۔ ساری چیزیں خواتین سے متعلق تھیں اور بے حد کلرفل تھیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے بیٹھتے ہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ لڑکیاں ابھی بازار سے لوٹی ہیں، دیکھ نہیں رہے ساری چیزیں انہی کے متعلق ہیں۔ میمونہ بیگم نے ہنس کر اسے چھیڑا تھا۔ او گاڈ، پورا بازار اٹھا کر لے آئی ہیں گھر پر۔ وہ آپ بھی ہنس دیا تھا۔ اے میاں، لڑکیوں کا کیا ہے، دل نہیں بھرتا اس مخلوق کا خریداری سے۔ اب ذرا مجھے دیکھو، ہر دکان پر گھما پھرا کر مجھ بڑھیا کا کیا حال کر دیا ہے ان لڑکیوں نے۔ سچ بیٹا، بیڑا غرق ہو گیا ہے ٹانگوں کا۔ بوا نے ٹانگیں بسپار کر آپ ہی دباتے ہوئے شکوہ کیا تو نگین اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ سوری بوا، مجھے نہیں معلوم تھا آپ اس قدر تھک جائیں گی، لائیے ٹانگیں دبا دیتی ہوں میں۔ آئے ہائے، پیچھے ہٹو لڑکی، انہوں نے بجلی کی سی صورت سے ٹانگیں سمیٹی۔ پاگل ہو گئی ہو نگین، کیا میں تم سے اپنی ٹانگیں دبواؤں گی؟ ارے جاؤ بیٹا، تم کیوں کرو گی یہ کام؟ کیوں بھائی، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ بزرگ ہیں ہماری، اتنا سا کام تو مجھے بھی کرنا چاہیے بوا۔ وہ زبردستی ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی تو بوا پریشان ہو گئی۔ توبہ توبہ، کیوں گناہگار کرتی ہو بٹیا؟ میں اس گھر کی بہو سے خدمت لوں گی۔ ارے چھوڑو مجھے، گھر کے نوکروں کو نوکر ہی سمجھنا چاہیے، میں کوئی ماں تھوڑی ہوں تمہاری۔ یا اللہ خیر، کس بری طرح ذلیل کیا ہے بوا آپ نے۔ ارتضیٰ نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا تو وہ شرمسار سی ہو گئیں۔ اے لو، میری کیا مجال جو ذلیل کروں، میری خدمت اس گھر کی بہو کرے تو کیا اچھی بات ہوگی میاں۔ اور اس میں بری بات کیا ہے بوا، آپ نے بہت غلط کیا ہے، قسم سے دل میلا کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو بوا بوکھلا گئیں۔ ارے توبہ، آج تو میری کلاس لے گا یہ لڑکا، آخر غلط کیا کیا ہے میں نے؟ یہ غلط نہیں تو اور کیا ہے بوا، کیا آپ نوکر ہیں اس گھر کی؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ نہیں تو میرا مطلب تھا کہ میں… بس رہنے دے بوا، اب مطلب بتائیں گی تو دل توڑ دیں گی، بہتر ہوتا ایک چاٹا مار کر دل ہلکا کر لیتی۔ ہائے ہائے، ہائے اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو ارتضیٰ، تم تو واقعی خفا ہو گئے۔ وہ فکرمند ہو اٹھی تھیں۔ ارتضیٰ نے سر جھکا لیا تھا۔ آپ کا ارتضیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے بوا، ہم سب ماں سمجھ کر آپ کی عزت کرتے رہے ہیں اور آپ ہیں کہ نوکر بن بیٹھی ہیں، یہ بات منہ سے نکال کر واقعی دل میلا کیا ہے آپ نے۔ میمونہ بی نے ملائمت آمیز انداز اختیار کیا تو بوا ہائے ہائے کرتی ان سے لپٹ گئیں اور منانے کو بولی، چل معاف کر دے میمونہ، بوڑھی ہو گئی ہوں نا، سو سٹیا کر بھی کہہ جاتی ہوں، تم لوگ برا نہ مانو میری بات کا۔ بھئی برا تو ضرور مانیں گے، آپ نے دل توڑا ہے ہمارا، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے بوا۔ ارتضیٰ نے دوبارہ شکوہ کیا۔ اچھا چل معاف کر دے بوا کو، معاف تو کرے گا نا؟ وہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگائے کہہ رہی تھی۔ ارے بوا جی، معاف تو آپ ہمیں کریں، جانے کون سی بات بری لگی ہے ہماری جو یوں ہماری محبت دھتکار کر الگ جا کھڑی ہوئی ہیں۔ ارتضیٰ واضح طور پر انہیں ستا رہا تھا۔ لو اور سنو، میں کیوں الگ ہوں گی تم سے؟ چل چھوڑو نا، اب رہنے دو اپنی ناراضگی کو، وہ منت بھرے انداز میں بولی تو ارتضیٰ نے محبت سے انہیں اپنے مقابل کر لیا تھا اور قدرے سنجیدگی سے بولا، ایک شرط پر ناراضگی ختم ہوگی بوا۔ ہاں بول، کیا شرط ہے تیری؟ بوا صدقے جائے اپنے بچے کے، صدقے بعد میں جانا، پہلے ٹانگیں دبوا لو، وہ بھی نگین سے، بس یہی شرط ہے میری۔ ہائے، باولا ہو گیا ہے کیا؟ وہ بوکھلا کر ساڑی اٹھا کر تخت پر چڑھ گئی تھی۔ میں منع کر رہی ہوں اور تم ہو کہ پھر وہی راکھ لاپ رہے ہو، پاگل مت بنو ارتضیٰ۔ اب پاگل ہوں یا باولا، ٹانگیں تو دبانی پڑیں گی، چلو آؤ نگین، ہم دونوں مل کر آج ذرا بوا کی خدمت کر لیں ورنہ یہ برا مان جائیں گی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نگین مسکرا کر بوا کے پاس چلی آئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے ارتضیٰ، مجھ بڑھیا کو شرمندہ نہ کرو۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، ایسے چھوٹے موٹے کام ہمارے بزرگ روب سے حکم دے کر کرواتے ہیں اور آپ ہیں کہ ناحق شرمندگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ارتضیٰ نے نرمی سے ان کی ٹانگیں سیدھی کیں اور ہلکے ہاتھوں سے دبانا شروع کی۔ نگین بھی اس کے ساتھ اس خدمت گزاری میں شریک تھی۔ بوا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے جھکے ارتضیٰ کا چہرہ اپنے ناتواں بوڑھے ہاتھوں میں بھرا اور محبت سے ماتھا چوم کر بولی، اللہ تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے، بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے بوا، صدقے جائے تیرے۔ ارے ایسے کوئی اپنا بھی خیال نہیں کرتا، کبھی گرم ہوا نہ پڑے تجھ کو میرے بچے۔ بوا، اب یہ نہیں چلے گا۔ ارتضیٰ نے مصنوعی سنجیدگی سے انہیں گھورا تھا۔ آپ پھر ہمیں غیرت کا طعنہ دے رہی ہیں؟ ہائے میری توبہ، بڑا بے شرم ہے تو، مجھ بڑھیا کی زبان پکڑنے لگا ہے، کچھ تو شرم کر لے ارتضیٰ۔
وہ زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ جب یہ مہا کافی کے لوازمات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سبھی کو ہنستا دیکھ کر بولی، شکر ہے اللہ کا اس گھر میں بھی ہنسی کی چھنکار گونجی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی ویرانے میں ایک روح بن کر بھٹک رہی ہوں۔ تو اب بھی کون تمہیں انسان سمجھتا ہے مہا، ٹرسٹ می تم بدرو ہی ہو۔ ارتضیٰ نے بہن کے بال کھینچ ڈالے۔ دس از ناٹ فیئر بھائی، نگین کی موجودگی میں ایسی باتیں نہیں چلیں گی، آخر میری بھی کوئی عزت ہے، کیوں نگین؟ ہاں بالکل مہا، تمہاری سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ اس گھر میں اور کچھ اہم نہیں ہے۔ بدرو ہوگی ان کی وہ، کیوں ٹھیک ہے نا؟ نگین نے ہنس کر مہا کو اپنے بازو میں سمیٹا تو سبھی اس کی خوش مزاجی پر ہنس دیے تھے۔ ارتضیٰ کا موڈ بدل گیا تھا، وہ لہجے میں شوخی اور آنکھوں میں جذبات کی چمک لیے نگین کو تاکتا ہوا ہولے سے بولا، ہماری وہ سے آپ کیوں جیلس ہونے لگی ہیں مس نگین؟ ارے نہیں، میں کیوں جیلس ہوں گی؟ نگین ہڑبڑا کر بولی تو میمونہ نے ذو معنی مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نگین کی بات کے مفہوم کو کس سہولت سے اپنے دل کی کیفیت کے اظہار سے بدل رہا تھا۔ وہ نگین کو مخاطب کر کے ہنستے ہوئے بولی، جانتی ہو نگین، میرے بیٹے کی صبح اپنی بدرو کے دیدار کے بغیر نہیں ہوتی۔ سرحان نے تصویر سجا رکھی ہے اس کی، اور یہ راز کی بات مجھے بھی آج ہی پتہ چلی ہے۔ نگین گلابی ہو گئی، پورے بدن کا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا، اسے نظریں جھکانا ہی پڑی تھی۔ میمونہ بی کے منہ سے اسے ایسی سچائی سن کر بے حد عجیب سا لگا تھا، لیکن مہا نے اسے کچھ سوچنے نہ دیا، لپک کر اس کی تھوڑی چھو کر شوخی سے بولی، اس بدرو کو اب اس تصویر سے نکال کر بھائی کے کمرے میں لانا ہوگا، اس سلسلے میں آپ مدد کریں گی بھابھی جان؟ نگین بری طرح سٹپٹائی۔ ارتضیٰ کی لو دیتی نگاہوں کی آنچ سے بدن جلنے لگا تھا، وہ شرم و حیا میں ڈوب رہی تھی۔ ادھر مہا کے اتنے صاف ستھرے سوال کا جواب ارتضیٰ کو درکار تھا، لیکن نگین لب دبائے گمسم کھڑی تھی۔ تب اس کی حیا سے جھکی پلکیں اور سرخ چہرہ بھانپ کر میمونہ بیگم نے بڑھ کر گلے لگا لیا تھا اور مہا کو یوں ہی ڈانٹ کر بولی، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو مہا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا، فوراً کافی سرو کرو، دیکھ نہیں رہی تمہارا بھائی بھی تھکا ہوا لوٹا ہے آفس سے؟ میں بھی تو بھائی کی تھکاوٹ اتارنے کی بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہی ہیں امی؟ وہ منہ بنا کر بولی تو ارتضیٰ نے بہن کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور پیار کرتے ہوئے بولا، تمہاری اس لاجواب بات پر ایک ٹریٹ ڈیو ہو گئی ہے مہا، نگین کو منا لو تو جلد یہ ٹریٹ ادا کر دوں گا۔ سچ بھائی؟ مہا خوش ہو کر ارتضیٰ سے لپٹ گئی۔ ہاں بالکل سچ، تمہاری نگین کو منانے کی کوشش جینیون ہونی چاہیے، انعام بھی ملے گا تمہیں۔ وہ سرگوشی کے انداز میں اتنی زور سے بولا کہ آواز سبھی کی سماعت میں اتری تھی۔ نگین کا سر مزید جھک گیا تھا، اس کے نرم لبوں پر چمکیلی مسکان اتر آئی تھی۔ میمونہ بیگم نے نظر بھر کر بیٹے کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھا اور پھر بوا کو سر کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا دی تھیں۔ بوا میمونہ بیگم کا مفہوم جان چکی تھی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مہا سب کو کافی سرو کرنے لگی تھی۔ شام ٹھنڈی تھی اور آج آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ گرم کافی سبھی کو لطف دے رہی تھی، لیکن نگین ہاتھ میں کپ پکڑے اب بھی خاموش تھی۔ مہا کی بات کے جوابی رد عمل میں وہ سب کے تاثرات بھانپ چکی تھی۔ سارا گھر ارتضیٰ کی خوشی میں خوش تھا، انہوں نے خود ہی نگین کو جگہ دی تھی جو ارتضیٰ کے حوالے سے اس گھر میں اس کے لیے بننے جا رہی تھی۔ نگین مطمئن تھی اور بے حد مسرور بھی کہ اللہ نے اسے ارتضیٰ جیسا من چاہا ساتھی عطا کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے رب کی شکر گزاری کر رہی تھی۔ ذرا سی دیر بعد ہی بوا لوٹ آئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں سنہری جیولری باکس تھا جو آتے کے ساتھ ہی انہوں نے میمونہ بیگم کے آگے رکھ دیا تھا۔ سبھی کی توجہ اس باکس کی طرف تھی اور سب سے پہلا سوال ارتضیٰ کی جانب سے آیا تھا، امی یہ کیا ہے؟ کیا آپ بھی کچھ خرید کر لائی ہیں بازار سے؟ ارے کہاں، اس بیماری میں بازار جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے ارتضیٰ، اب تو بس گھر پر رہ کر اللہ اللہ ہی کرتی ہوں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مہا نے اٹھ کر باکس اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ نگین کے لیے ہے، وہ مسکرائی تھیں اور ادھر وہ سب چونکے تھے جبکہ نگین کچھ نروس نظر آ رہی تھی۔ کیا ہے نگین کے لیے؟ یہ بہت خصوصی چیز لگ رہی ہے۔ مہا کا تجسس سب سے زیادہ تھا۔ نگین ادھر آؤ بیٹا، میمونہ بیگم نے پکارا تو وہ آہستہ قدموں سے نزدیک آ کر ٹھہر گئی تھی۔ یہ لو، انہوں نے سنہری باکس سے موتیوں جڑے دو خوبصورت طلائی کنگن نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ، وہ کچھ گھبرا گئی، میں ان کا کیا کروں گی آنٹی؟ ارے کرنا کیا ہے، پکڑو انہیں اور فوراً اپنی کلائی میں ڈال لو، اچھے لگیں گے ہاتھوں میں۔ نہیں آنٹی پلیز رہنے دیجیے، میں ویسے بھی بہت کم جیولری استعمال کرتی ہوں۔ ارے یہ بہت نازک کنگن ہے بیٹا، کلائی میں ڈال لو، ذرا پتہ نہیں چلے گا تم نے کچھ پہن رکھا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر کنگن بازو میں چڑھا دیے تھے۔ نگین شرمسار ہو گئی تھی۔ شکریہ آنٹی، شکریہ نہیں چاہیے، وہ مسکرائیں۔ پتہ ہے نگین، میں نے یہ کنگن ارتضیٰ کی پہلی کمائی سے اس کی دلہن کے لیے خریدے تھے۔
میں سمجھتی ہوں ان پر تمہارا حق ہے، سنبھال کر رکھنا انہیں۔ وہ محبت سے بولی تو ارتضیٰ اس انکشاف پر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے ماں کا چہرہ ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف موڑا اور گلوگیر انداز میں بولا، مائی گاڈ، آپ کس قدر ایموشنل ہیں امی، مجھے آج پتہ چلا۔ میں صرف تمہارے لیے جذباتی ہوں ارتضیٰ، تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو، وہ ممتا کے جذبے سے سرشار کہہ رہی تھیں۔ اور میں، ماہا نے ننھے بچوں کی طرح دانستہ ہونٹ نکال کر ماں کی توجہ چاہی۔ ارتضیٰ اور میمونہ بیگم بھری آنکھوں سے ہنس پڑے تھے۔ تم میرا دل ہو ماہا، میرا اپنا دل، ارتضیٰ تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ میمونہ بیگم نے دونوں بچوں کو باہوں میں بھر لیا تو وہ اشکبار آنکھوں سے ماں کو پیار کرنے لگے تھے۔ نگین کھلی آنکھوں سے اس کنبے کی مثالی محبت کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ اس کے دل میں جیسے کوئی کانچ ٹوٹا تھا۔ پاپا کی شبیہ آنکھوں میں لہرائی تو وہ منہ موڑے اشک ضبط کرنے لگی۔ بوا نے اس کے جذبات محسوس کرتے نگین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے دھیرے دھیرے تھپکنے لگی۔ نگین ایک ہی پل میں بے کل اور بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ دل اندر تر دکھا تھا۔ پاپا ہوتے تو وہ بھی اس کے یوں ہی ناز اٹھاتے۔ ایک بے اختیاری سے وہ سسک اٹھی تھی۔ کمرے میں دبی دبی سسکیاں سن کر وہ سب چونک کر نگین کو دیکھنے لگے اور فوراً ہی اس کے دل کی کیفیت کو بھانپ گئے تھے۔ تب ماہا نے اس کے آنسو پوچھے اور شوخی سے بولی، ڈونٹ وری نگین، وی آل آر سو لو یو ٹو۔ اور اب پلیز یہ جذباتی منظر آؤٹ کیجیے ورنہ امی کے کمرے میں اردو فیچر فلم شروع ہو جائے گی۔ چلیے ایسا کرتی ہوں، بھائی کو اپنی خریداری سے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پلیز بھائی ذرا ادھر آ کر بیٹھیے اور دیکھیے، یہ ہیں کچھ ریڈی میڈ ڈریسز آپ کی نگین کے لیے، یہ ہے ہینڈ میڈ سویٹر آپ کی نگین کے لیے، یہ جوتے اور سینڈلز ہیں آپ کی نگین کے لیے، اور یہ ہے بہت ہی نفیس کڑھائی والی گرم شال میری نگین کے لیے۔ ارتضیٰ نے اس کی بات اچک لی تھی۔ جی نہیں، آپ کی امی کے لیے۔ وہ زور سے ہنس پڑی تھی اور اس کی جلترنگ سی ہنسی نے سب کا موڈ بدل ڈالا تھا۔ نگین کے افسردہ چہرے پر بھی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ تب ارتضیٰ نے بوا کو پوچھا تھا، آپ نے کچھ نہیں لیا بوا؟ ارے بیٹا، یہ لڑکیاں مجھے کہاں چھوڑتی ہیں، میں سوتی ساڑی پہنتی ہوں تو نگین نے کچھ ساڑیاں لے کر دی ہیں مجھے۔ انہوں نے ہنس کر ایک پیکٹ ارتضیٰ کے آگے رکھا تو وہ بری طرح چونکا تھا۔ بے یقینی سے بے اختیار بولا، نگین نے؟ آپ کا مطلب ہے کہ نگین بھی بازار گئی تھی؟ ہاں اور کیا، شاپنگ نگین بھابھی نے کرنی تھی بھائی، ماہا اپنی دھن میں بولی تھی۔ اسے ارتضیٰ کی حیرت سے سروکار نہ تھا۔ آر یو میڈ ماہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسے لے کر بازار چلی جاؤ؟ وہ غصے میں آ کر یکدم اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ کی اچانک خفگی پر کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ادھر ماہا کا رنگ پک ہوا۔ بھائی نے پہلے کبھی اسے اتنی اونچی آواز میں نہ ڈانٹا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ارتضیٰ، دھیرج رکھو بیٹا، خریداری نگین کے لیے کرنا تھی تو اچھا نہیں کہ اس نے خود جا کر سب کچھ پسند کر لیا۔ اگر وہ بازار چلی گئی تو کیا پریشانی ہے بیٹا؟ میمونہ نے اس کے آف ہوتے موڈ پر فوراً اسے شانت کرنے کی وضاحت کی تو وہ جیسے ہتے سے اکڑ گیا۔ کیسے چلی گئی وہ؟ میں گھر سے باہر اس کے لیے کیا کچھ کرتا پھر رہا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے، اور وہ محترمہ ہے کہ کسی ڈر خوف کے بغیر سارے بازار کی خاک چھان کر آ گئی۔ اس نے غصے سے پاس پڑے کشن پر مکہ رسید کیا تھا۔ نگین گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور لرزتی آواز میں بولی، میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ماہا کے اصرار نے مجھے مجبور کیا تھا ارتضیٰ، اگر مجھے معلوم ہوتا آپ کو اتنا ناگوار ہوگا تو باخدا کبھی نہ جاتی۔ پلیز سوری، میں آئندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گی۔ اس کے ندامت اور سوری کہنے پر ارتضیٰ کے غصے میں فوری کمی آئی تھی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، خود پر قابو پا کر تیزی سے بولا، نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہارا گھر سے باہر جانا بہت غیر متوقع ہے۔ ایکچولی یو اسکیئرڈ می۔ نگین نے سر جھکا لیا تھا، اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ اس کے لیے کیوں ڈر رہا تھا؟ اسے کچھ پلے نہ پڑا، بس اس کی اچانک ڈانٹ نے اسے خجل سا کر دیا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی سبھی کو ہراساں کر رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ تب ارتضیٰ نگین کے چہرے پر پھیلی خجالت اور شرمندگی کو دیکھ کر اس کے مقابل چلا آیا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز ملائمت سے بھرپور تھی، دیکھو نگین، حالات جس ڈگر پر آ گئے ہیں تم ان سے بخوبی واقف ہو۔ راز صاحب کو مارنے والے اب تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ وہ لوگ بلیک فائل کی بازیابی تک تمہیں سکون سے بیٹھنے نہ دیں گے۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ تمہارے لیے خطرہ بن رہا ہے نگین، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وقت بہت نازک ہے اور تمہاری پوزیشن دشمنوں کے لیے ٹارگٹ پوائنٹ کے مترادف ہے، سو آئی کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ بگ ٹائیگر کا گروپ کس قسم کے وحشی درندہ صرف لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کی دی ہوئی تھریٹس نے مجھے بھی… وہ فوراً ہی کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اگر وہ دھمکی نگین کو پتہ چل جاتی تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ ادھر وہ ارتضیٰ کے اچانک چپ پر چونک کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تھریٹ دی ہے اس گروپ نے مجھے؟
یہی کہ وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ارتضیٰ نے لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ دھک سے رہ گئی۔ میں نے کیا کیا ہے ارتضیٰ؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں کا؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا نگین، لیکن انہیں وہ بلیک فائل تمہارے پاپا کے بعد تم سے ہی ملنے کی توقع ہے۔ وہ تمہیں کھوجتے پھر رہے ہیں۔ ان کے آدمی کتے کی طرح بو سونگھتے تمہاری تلاش میں ہیں۔ ان حالات میں تمہیں بازار نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن بیٹا وہ سچ کہہ رہی ہے، نگین واقعی بازار نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہمارے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا تھا۔ اب یہ بات ہمیں بھی کہاں معلوم تھی کہ اصل حالات کیا ہیں۔ بوا نے جیسے صفائی دی تھی تو ارتضیٰ انہیں تکنے لگا تھا، پھر لمحے بعد ہی نگین کی طرف مڑ کر بولا، یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل نگین، اپنا اچھا برا سوچو، تمہیں اطراف کا دھیان رکھنا ہوگا۔ جی اب ایسا ہی کروں گی، وہ سنجیدہ تھی۔ اور ہاں، آئندہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ یو اوکے ود دیٹ؟ جی، نگین نے سر ہلایا تھا۔ تب وہ مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ادھر وہ بے دم سی ہو کر تخت پوش پر ڈھہ گئی تھی، یوں جیسے پیروں سے جان نکل گئی ہو، زندگی جانے کس عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور گھر کے سبھی لوگ خواب خرگوش کا مزہ لے رہے تھے۔ ارتضیٰ کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے لحاف اچھی طرح اپنی اطراف میں لپیٹا اور کروٹ بدل لی تھی کہ اچانک نامحسوس سے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یوں جیسے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کمرے میں ہو۔ وہ برقی رفتاری سے اٹھ بیٹھا۔ ابھی پوری طرح سویرا نہ ہوا تھا کہ کمرہ ملکچے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ روشن کر دیا۔ تیز پیلی روشنی نے لمحے بھر میں نگاہیں خیرہ کی تھیں۔ ارتضیٰ محتاط انداز میں کھلی آنکھوں سے اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن کمرہ خالی تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ اس نے گرم بستر سے نکلنے میں دیر نہ کی اور دبے پاؤں اٹھ کر واش روم کی طرف آ گیا۔ دروازے کی در سے اس نے اندر جھانکا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ شاید اسے وہم ہوا تھا۔ کئی سوچیں اور وسوسے ارتضیٰ کے دماغ میں اٹھنے لگے تھے۔ ایک انجانے احساس نے اسے محتاط سا کر دیا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا واپس کمرے میں آیا اور سائڈ بورڈ کی دراز سے اپنا ریوالور نکال کر چیک کرتا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کا انداز کسی جنگجو گوریلے کی طرح چوکس اور پھرتیلا تھا۔ آج کل بگ ٹائیگر کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ ہر دم ہوشیار رہنے لگا تھا۔ وہ لوگ انجانے میں کوئی بھی ان دیکھا وار کر سکتے تھے اور ارتضیٰ ان بزدلوں کو ایسا کوئی موقع دینا نہ چاہتا تھا۔ وہ لوڈ ریوالور لے کر بلی کی چال چلتا دبے قدموں کوریڈور عبور کر کے ٹیرس کی دروازے کی طرف آ گیا تھا، لیکن اطراف کی خاموشی میں اسے پورے گھر میں کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھنے کو نہ ملی۔ وہ ابھی دم سادے دروازے کے پیچھے ہی تھا کہ یکدم دبی دبی سسکیوں اور تیز سانسوں کا ردھم سنائی دیا تھا۔ آواز واضح طور پر ٹیرس سے ہی آئی تھی۔ ارتضیٰ نے قدم بڑھایا اور پھلانگنے کے انداز میں یکدم کود کر ٹیرس میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے اس طرح دھڑام سے کود پڑنے پر وہاں کھڑی نگین ایک سہمی چیخ کے ساتھ ٹیرس کی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے بے اختیار دل تھام لیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ کی حیرت اس کی آواز میں بھی نمایاں تھی۔ وہ خوف سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ٹیرس پر کیوں آئی ہو نگین؟ بولو، اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو وہ کچھ بول نہ سکی، بس ساکت سی ہو کر آنکھیں کھولے، کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کے ریوالور کو۔ ارتضیٰ نے اس کے خوف کو بھانپ کر ریوالور جیب میں ڈال لیا اور نگین کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی کرسیوں کی طرف لے آیا تھا۔ وہ خود ہی جلدی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ صبح کی نرم ٹھنڈی ہوا نے لمحوں میں بدن کی ساری حرارت جذب کر لی تھی۔ سیاہ رات صبح کی سفیدی میں بدل رہی تھی۔ اس کے دھندلکے میں سامنے بیٹھی نگین ہوا کی شوخی سے اڑتے لمبے بالوں کے ساتھ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی یا حواس باختہ؟ ارتضیٰ فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے جھک کر زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھایا تھا اور لا کر نگین کے کندھوں پر ڈال دیا تھا، جسے اس لڑکی نے فوراً اپنے سر پر اوڑھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا نگین؟ ارتضیٰ کی آواز میں ایک تحکم سا تھا۔ ابھی پوری طرح سویرا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس پر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آواز دھیمی رکھی تھی۔ نیند نہ آنے کا مطلب ہے خود کو خطرے میں ڈال دو۔ آر یو کریزی؟ وہ چڑ گیا تھا۔ میں ایک گھر میں رہتی ہوں ارتضیٰ، اور گھر میں کیسا خطرہ؟ ہاں، آپ ضرور ریوالور کے ساتھ آئے ہیں، وہ طنز کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کے چہرے کا زاویہ بدلا۔ وہ تیکھی نگاہوں سے نگین کو گھورنے لگا۔ مطلب یہ کہ خطرہ مجھے آپ سے لاحق ہے؟ میں اجنبی ہوں نا آپ کے گھر میں، تو پستول لے آئے آپ۔ کیا اجنبی لوگوں پر پستول تانا جاتا ہے؟ آپ نے تو تان رکھا ہے، اب میں کیا کہوں؟ اس نے کندھے اچکا کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ ارتضیٰ کو یکلخ غصہ آیا تھا۔ ہیو یو لاسٹ یور مائنڈ؟ میں کب جانتا تھا کہ تم اس بے وقت ٹیرس پر موجود ہوگی؟ میں کھٹکے کی آواز پر ادھر آیا تھا۔ جانتی ہو نا ہم پولیس والوں کو ہر دم چوکنا اور چوکس رہنا پڑتا ہے، پھر اس بیکار بحث کا فائدہ؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ نگین نے گردن گھما کر دوبارہ اسے بغور دیکھا اور اسی سنجیدگی سے بولی،
بحث کو چھوڑیے، آپ کی چوکسی قابل ستائش ہے۔ اوہ یو شٹ اپ! اس نے غصے اور حیرت کے بیچ رہ کر اسے جھڑکا، تب وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ، آپ مجھ سے بیزار مت ہوئیے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے آپ کو کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ آپ یہی سمجھ لیں، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس گھر میں قید نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے پاپا کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے۔ واؤ! اور میں یہاں باہر جھونک رہا ہوں نا؟ وہ جل کر کباب ہو گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تمہارے کہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے نگین۔ اس نے جھٹ سے بات کاٹ دی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ایک احمق لڑکی ہو۔ میرے الرٹ کرنے کے باوجود آج صبح سویرے ٹیرس پر کسی انجان گولی کا نشانہ بننے چلی آئی ہو۔ اف، کون مارے گا مجھے؟ وہ ضد تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اس کے تنتناتے چہرے کو دیکھا، پھر پلٹ کر ٹیرس کی ریلنگ سے ٹک گیا تھا۔ اس کے اپنے چہرے پر غصے کی سرخی موجود تھی۔ مارنے والے بہت ہیں، تم کس کے ہاتھ سے مرنا پسند کرو گی؟ آپ ہیں نا پولیس کے اعلیٰ عہدیدار، کوئی انکاؤنٹر کر ڈالیے۔ وہ باز نہ آئی تھی۔ واؤ، کیا بات ہے نگین! صبح سویرے زبان کے تیروں سے کیا مجھے ہی نشانہ بناؤ گی؟ چلو بھڑاس نکال لو مجھ پر، ہلکی ہو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نگین لاجواب سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر سکوت رہا، پھر وہ آپ ارتضیٰ کے قریب آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ٹیرس پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارتضیٰ نے جواباً منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر چہرہ دوسری طرف موڑا اور صبح کی سفیدی میں جھولتے درختوں کو ہوا کے زور سے جھومتا دیکھنے لگا۔ نگین چند ساتیں اس کی خاموشی کو سنتی رہی، پھر اس کی طرف ہی چلی آئی جدھر ارتضیٰ نے چہرہ موڑا تھا۔ سوری ارتضیٰ، غالباً آپ خفا ہیں مجھ سے۔ اس کی ندامت واضح تھی۔ ارتضیٰ نے بھرپور نگاہی سے اس کا چہرہ تاکا، پھر وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے متوجہ دیکھ کر آہستگی سے بولی، دیکھیے ارتضیٰ، میں بہت پریشان ہوں۔ بازار جانے پر آپ کی تلخ نوائی نے رات بھر مجھے سونے نہیں دیا۔ دراصل آج تک کسی نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی۔ میں ریشم لہجوں کی عادی رہی ہوں اور اب وقت بدلا ہے تو مجھے آزار اور آلام کو سہنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے آپ سے شکوہ نہیں ہے ارتضیٰ، لیکن دوسروں کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ میں ٹوٹ چکی ہوں اندر سے، تھوڑا سنبھلنے تو دیا ہوتا۔ ارتضیٰ پر جیسے کوئی بم گرا تھا، پشیمانی کا بم۔ وہ ایک پل میں اس کی طرف پلٹ آیا تھا، بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تم ہرٹ ہوئی ہو میرے بیہیویئر سے؟ میرا مقصد ہرگز نہیں تھا یہ۔ فارگیو می پلیز نگین، میں شرمندہ ہوں تم سے۔ نہیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، بس اپنی تکلیف کو تھوڑا کم کرنا تھا، سو آپ کے سامنے دل ہلکا کر لیا۔ اب سب ٹھیک ہے۔ دراصل اداسی پیچھا نہیں چھوڑتی، پاپا کا خیال ایک پل کو دل سے نکلتا ہی نہیں ہے ارتضیٰ، میں بے بس ہو گئی ہوں۔ تم بے بس نہیں ہو نگین، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اپنی ساری فیلنگ مجھ سے شیئر کرو۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ آپ سے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کی جان پر اور بہت سے بوجھ ہیں ارتضیٰ، میرا بوجھ اٹھا نہ پائیں گے۔ اوہ، تم بوجھ نہیں ہو نگین، میری ذمہ داری ہو۔ میں اپنی ذمہ داری باحسن اور بخوبی ادا کر سکتا ہوں۔ یو نو، اچھا لگتا تو نہیں ہے، وہ نہ چاہ کر بھی کہہ گئی تھی۔ کیا نہیں لگتا؟ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ اس کے چڑھنے پر اپنی مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ یہی کہ آپ میری ذمہ داری اٹھا پائیں گے۔ اب دیکھیے نا، گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں۔ جب میں پابند رہوں گی تو اپنی فیلنگ شیئر کرنے کی بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تم پر پابندی مصلحتاً لگائی گئی ہے نگین۔ یو آر ناٹ اے کڈ، اچھی طرح جانتی ہو کہ ریاض صاحب کے دشمن اب تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ تمہاری یا میری ایک ذرا سی غفلت ان کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ وہ تمہیں گزن پہنچانے سے ہچکچائیں گے نہیں، اور ان حالات میں تمہاری حفاظت کرنا یا تم پر پابندی لگانا غلط تو نہیں ہے نا؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ نگین سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی، توقف سے بولی، غلط نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے ماہا یا بوا کو بلا لحاظ کھری کھری سنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ مجھے میری خاطر ہی بازار لے گئی تھیں، پھر ان کا کیا قصور تھا؟ تم ان کی فکر مت کرو، دونوں میری فطرت سے واقف ہیں، میرے کسی بھی درست رویے سے ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، تم ابھی عادی نہیں ہو، بٹ ہو جاؤ گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ یعنی آپ آئندہ بھی ڈانٹتے رہنے کے پلاننگ کیے بیٹھے ہیں؟ وہ ششدر تھی۔ ارتضیٰ بے اختیار ہنس پڑا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو اینی آنسر، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ نگین ہونک سی ہو کر اسے تکتی رہی۔ وہ بستر سے یوں ہی اٹھایا تھا، اس کے بدن پر کوئی گرم کپڑا نہ تھا۔ ہوا کی شرارت نے ارتضیٰ کے بال بھی ماتھے پر بکھیر دیے تھے، جنہیں وہ کئی بار ایک ہاتھ سے سمیٹ دیتا تھا۔ نگین کی نظریں اس کی شوخ نگاہوں سے ٹکرا کر جھک گئی تھیں، تب اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ریلنگ سے ہاتھ اٹھا کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولا، اندر چلو نگین، یہاں بہت سردی ہے۔ وہ کچھ کہے بنا چپ چاپ اس کی ہمراہی میں ٹیرس سے نکل آئی تھی۔ ارتضیٰ کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ نگین نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے اچانک ٹھہرنے پر پلٹ کر اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں اپنے کمرے میں جاؤں گی، ماہا اٹھ چکی ہوگی اب تک۔
آج کوئی بھی جلدی نہیں اٹھے گا، آج اتوار ہے، چھٹی کے دن سب کا روٹین بدل جاتا ہے۔ لیکن مجھے جا کر نگین کی بات پوری نہ ہو سکی۔ وہ قطع کرتے ہوئے آرام سے بولا، لیکن ویکینڈ کو چھوڑو اور میرے کمرے میں چلی آؤ، اب مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ نگین کی ہچکچاہٹ نے ارتضیٰ کے اٹھتے قدموں کو بریک لگا دی تھی۔ مجھے دیکھ لینا، گڈ لکنگ ہوں۔ وہ تمسخر سے بولا تو نگین بلش ہو کر رہ گئی۔ یہ کیسی شرارت تھی؟ اسے پلے نہ پڑا، بس لب سیکھ کر وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے پہلے داخل ہونے کا مارجن دیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نگین کی خجالت بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کا موڈ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ نگین آرام دہ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کمرے کا ٹیمپریچر خاصا گرم تھا۔ اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ اس کے انتظار میں یوں ہی گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ جلد ہی واش روم سے نکل آیا تھا اور نہا دھو کر آیا تھا۔ نگین، چاہو تو تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اس نے ٹاول بیڈ کی پائنتی پر رکھتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ کسمسا کر بولی تو ارتضیٰ نے نگین کی تصویر کارنر ٹیبل سے اٹھا کر اسے دکھائی تھی۔ ٹھیک تو ہو، مگر ایسی نہیں، تمہاری یہ خوبصورت چمکیلی مسکراہٹ کہیں کھو گئی ہے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی، مگر پھر بھی دل بھر آیا تھا۔ چہرے کی رونق دل کی خوشی سے مشروط ہے ارتضیٰ، اور میرا دل اس پل خوشی کے احساس سے یکسر خالی ہے، بلکہ دل پر صرف خاموشی طاری ہے، اور خالی دل ایسی خاموشی سے ڈرتا ہے، یو نو۔ اچھا، تو دل خالی ہے تمہارا؟ اس کا انداز ذومعنی تھا۔ نگین نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نظر اس کی گہری نگاہوں سے جا ٹکرائی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ کا رنگ بہت گہرا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا نگین۔ وہ جانے کس موڈ میں تھا۔ میں کیا جواب دوں؟ کچھ تو بولو، کچھ ایسا جو سچ ہے، تمہارے خالی دل کی خاموشی جیسا سچ۔ آپ کون سا سچ سننے کو بےتاب ہیں؟ وہ یکلخت کچھ تلخ ہو گئی تھی۔ میں وہ نگین کے اکڑے لہجے کے باوجود ہنسا تھا۔ میں جس کے لیے بےتاب ہوں، کیا تم وہ سچ کہہ دو گی؟ اب یہ تو آپ کی بات سن کر ہی بتاؤں گی۔ ڈو یو لو می نگین؟ وہ بڑے جذبات سے پوچھ رہا تھا۔ نگین کا وجود ڈگمگانے لگا، دھڑکنیں منتشر تھیں اور رخسار جل اٹھے تھے۔ وہ لبوں کی تھرتھراہٹ سنبھال کر ہولے سے بولی، کیا میرے ہاں کہنے سے آپ خوش ہو جائیں گے؟ ہاں، بہت خوش، بشرطے کہ وہ اقرار تم پورے دل سے تو کرو۔ نہیں، ابھی رہنے دیجیے، میں ابھی دل سے کچھ بھی نہ کہہ سکوں گی۔ وہ بے قراری سے انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے جذبات کو جیسے ٹھیس لگی تھی۔ وہ حیران تھا، کیونکہ ابھی ایک الجھن ہے، اور وہ الجھن میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ پلیز اب یہ مت پوچھیے گا کہ کیوں۔ اوکے۔ وہ اس کے مقابل پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نگین آرام دہ چیئر پر اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اس وقت نگین سے اتنا قریب تھا کہ اس کی تمنائی آنکھوں کی چمک کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ ارتضیٰ کے قریب آ بیٹھنے پر وہ تھوڑا محتاط ہو گئی تھی۔ نگین، ارتضیٰ نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک بات کہوں؟ جی، کہیے۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کی گہری نظر اس کے چہرے پر لگی تھی، اور وہ گہری نظر نگین کا امتحان بن رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنے ہاتھ میں دبے اس کے کومل ہاتھ کو ہولے سے دبایا تھا۔ نگین، تم میرے دل کے بہت قریب ہو، میری پہلی محبت ہو۔ میں دل کی گہرائی سے تمہیں چاہتا ہوں، اور اسی لیے کسی تمہید کے بغیر تمہیں اپنانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ ول یو میری می؟ اس کی آواز میں رنگ بھی تھے، اور مستی بھی، جذبات بھی تھے، اور چاہت کا بے پایاں احساس بھی۔ نگین کی جیسے سانس رک گئی تھی۔ دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش ارتضیٰ کے مضبوط ہاتھوں میں بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، بس اس کے ہاتھوں کی گرفت میں دیے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی ارتضیٰ کو بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی صاف گوئی سے کہیں بات پر بھی نگین کا چہرہ گلابی تھا، لیکن بے تاثر تھا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار ارتضیٰ کی سنجیدگی ضرورت سے زیادہ تھی۔ ادھر نگین تذبذب کا شکار تھی۔ ایک نظر اس کی روشن آنکھوں میں جھانک کر چہرہ موڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ لرز رہا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ بس یہ میں کہہ رہی ہوں۔ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی مور اباؤٹ دس۔ نو، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ ہمیں اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہوگا نگین۔ کیا یہ بات تمہیں بتانی پڑے گی؟ نہیں، ابھی نہیں ارتضیٰ۔ پاپا کی موت کے بعد میں اتنی جلدی اپنے بارے میں کچھ بھی سوچ نہیں سکتی۔ اس نے ارتضیٰ کی گرفت سے ہاتھ نکال لیے تھے۔ ارتضیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا اور تحمل سے بولا، میں جانتا ہوں نگین، یہ وقت مناسب نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میرا فیوچر، میرا کیریئر داؤ پر لگ گئے ہیں۔ یہ شادی ضروری ہے نگین۔ اگر میں نے تمہیں ان حالات میں نہ اپنایا تو آنے والا وقت میری نوکری کو ذلت اور بدنامی کا داغ دے جائے گا، اور میں اس وقت کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کمشنر صاحب فی الفور مجھے غدار قرار دے کر ڈسیپشن کا کیس کر دیں گے۔ نگین پر حیرتوں کی بوچھاڑ برستی تھی۔
اتنا سنجیدہ اور باشعور شخص آخر کس قسم کی بچکانہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ پلکیں جھپک کر کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آئی ڈونٹ نو وٹ یو سے ارتضیٰ، آخر وہ کون سا گناہ ہے میرا جو آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کا فیوچر اور کیریئر داؤ پر لگ جائے گا؟ ہاں، اب پوچھی تم نے سمجھداری کی بات، وہ مسکرایا تھا، اور اس بات کے جواب میں تمہیں تھوڑی تفصیل بتانا پڑے گی نگین، پلیز توجہ سے سننا اور پھر فیصلہ کرنا، تمہیں پتہ چل جائے گا مجھے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ الجھی سوچ کے ساتھ ارتضیٰ کا چہرہ دیکھنے لگی، تب ارتضیٰ نے اسے ساری حقیقت حال سے روشناس کرایا تھا۔ وہ سارے خطرات، خدشات اور فیکٹس کہہ سنائے تھے جو نگین کی اس کے گھر آمد سے درپیش تھے۔ اس عجیب و غریب حالات کے ہنگامہ خیز دھارے کو موڑنے کے لیے ارتضیٰ نے کمشنر صاحب کو جو بھی کہا اور ثبوت کے طور پر اس کے بیان کی سچائی کو جانچنے کی تجویز پیش کی، اس نے وہ ہر بہر نگین کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ ارتضیٰ کی باتوں نے اس کے گلابی چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ ارتضیٰ کو جلدی محسوس ہو گیا کہ نگین کی سانسوں کا زیر و بم الجھ رہا ہے۔ وہ شدید ہلچان اور جذباتی ہیجان میں مبتلا تھی۔ پاپا کی موت کو بھی دن ہی کتنے ہوئے تھے جو وہ ارتضیٰ کی نوکری بچانے کو اس کا ساتھ دیتی، کیسے اس نکاح پر آمادگی ظاہر کرتی جو اسے بے موت مار ڈال رہا تھا۔ باپ کی قبر کے پھول بھی نہ مرجھائے تھے۔ وہ اپنی سیج کے پھولوں پر جا بیٹھی۔ کیا اس کا ضمیر یہ سودے بازی سہ سکتا تھا؟ کیا وہ جذباتی شکستگی اور اعصابی بوجھ کے ساتھ ارتضیٰ کے نکاح میں آنے کا اقرار کر سکتی تھی؟ کیا وہ باپ کی موت بھول کر یہ قربانی دے سکتی تھی؟ نگین کو سر تاپا پسینہ آ گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ مضطرب اور دلگیر تھی۔ ارتضیٰ کے خاموش ہونے پر وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے چپ بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے اور وہ بے حد اضطراری انداز میں ہونٹ چبا رہی تھی۔ کئی ساعتیں بڑی خاموشی سے گزری تھیں، پھر بالآخر اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ نگین نے نظریں چرا لیں اور ہولے سے بولی، دس از ناٹ پاسبل ارتضیٰ، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کر کے اسے پوچھا۔ باوجود اس کے کہ میں ساری سچائی تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ہی جال میں الجھ کر تم سے مشکل کا حل نکالنے اور مدد کی درخواست کرتے ہوئے تعاون کا طلبگار ہوں، لیکن پھر بھی تم بھنور میں پھنسے مجھ جیسے شریف آدمی کا ساتھ نہیں دو گی، تم انکار کر دو گی نگین؟ ہاں، کیونکہ یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ میرے باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں ارتضیٰ، اور میں آپ کی بات مان کر خود اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، لیکن آپ کو کچھ سوچنا ہوگا۔ کیا نگین؟ ارتضیٰ نے تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ اور کیا سوچوں؟ سارا معاملہ حل ہو چکا ہے یار، صرف ایک نکاح نامہ کمشنر صاحب کو دکھانا ہے۔ جب مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ پلیز میری مجبوری کو وی ول فائنڈ دا ادر وے آؤٹ ارتضیٰ، شادی آخری حل تو نہیں ہے نا؟ وہ کسی طور مان نہیں رہی تھی۔ ارتضیٰ سانس بھر کر رہ گیا۔ اور اگر میں کہوں یہی آخری حل ہے تو کیا ایسا ناممکن ہے ارتضیٰ؟ پلیز تھوڑا وقت گزر جانے دیجیے، وہ ضد ہو رہی تھی۔ کتنا وقت؟ تم خود ڈیسائیڈ کرو نگین۔ ارتضیٰ نے جیسے تھوڑا سپیس دیا تھا۔ نگین روحاسی ہو گئی۔ اتنا جس میں میں خود کو سنبھال سکوں، یا کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا ارتضیٰ؟ تمہیں ترس مجھ پر آنا چاہیے نگین، میری سروس، فیوچر اور کیریئر سبھی کچھ شک کی نظر ہو رہے ہیں۔ میں کیا کروں یار؟ میں اپنا دکھ تم سے شیئر کر رہا ہوں، کیا تم مجھے ڈھارس نہیں دو گی؟ کیا تمہیں میرا ساتھ دینا نہیں چاہیے؟ بولو نگین۔ اف، میں دے تو رہی ہوں آپ کا ساتھ، اور کیا کروں ارتضیٰ؟ وہ بے قرار تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ نے سر جھٹکا تھا۔ کب دے رہی ہو ساتھ؟ میں کہہ چکا ہوں مجھے ثبوت کے طور پر نکاح نامہ کمشنر کو دکھانا ہے، تو دکھا دیجیے، آئی ایم اوکے ود دیٹ، وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ وٹ؟ وہ چونکا، پھر جھنجھلایا تھا۔ تم شاید اپنے حواس میں نہیں ہو نگین، ایک طرف کہتی ہو شادی نہیں کرو گی اور دوسری طرف کہتی ہو جا کر نکاح نامہ دکھا دو۔ مجھے بتاؤ نگین، تمہاری رضامندی کے بغیر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ نکاح ہوگا تو کمشنر صاحب کو نکاح نامہ دکھایا جائے گا نا؟ او گاڈ، میں نے ایسا کب کہا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ میں صرف شادی کی بات کر رہی ہوں ارتضیٰ۔ وہ حد سے زیادہ نروس ہو رہی تھی اور ارتضیٰ کو بھی کنفیوز کر رہی تھی۔ اوہ خدایا، یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ نگین نے معصومیت سے پوچھا تو ارتضیٰ کا دل چاہا نگین کی صدا پر چیخ پڑے، پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے نگین کہ نکاح کرو گی لیکن شادی نہیں کرو گی؟ یو ایڈیٹ، جب نکاح ہوتا ہے تو شادی ہی ہوتی ہے نا؟ وہ آخری بات کہتے آپا کھو بیٹھا تھا۔ نگین نے تب بھی نفی میں سر ہلایا تھا، اس کی سنجیدگی میں رتی بھر فرق نہ تھا۔ میں کچھ اور کہہ رہی ہوں ارتضیٰ، صرف نکاح کے قواعد نبھانے سے شادی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی اور اس بار اس کی سنجیدگی سے کہی بات لمحوں میں ارتضیٰ کو پلے پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر گمسم رہا، پھر بھاری لہجے میں بولا،
آئی انڈرسٹینڈ نگین، میں اتنا سیلفش نہیں ہوں کہ تمہارے غم کو نظر انداز کر کے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا پھروں۔ تم بے فکر رہو، نکاح کے بعد بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر میں تمہیں چھونے کی غلطی بھی ہرگز نہیں کروں گا۔ دیٹس اے پرامس۔ اوکے، پھر میں تیار ہوں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے ارتضیٰ۔ نگین کا انداز بے حد ذومعنی تھا۔ وہ کسی جھجک کے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وقت کی مصلحت کے تحت کیے جانے والا آپ کا یہ فیصلہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پچھتاوا نہ بن جائے۔ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے بعد آپ میری عزت وقار میں کمی نہیں آنے دیں گے، یہ وعدہ آپ کو کرنا ہوگا۔ نگین کی آواز رقت آمیز تھی۔ ارتضیٰ نے آگے ہو کر بے اختیار اسے تھام لیا تھا۔ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، نہ تمہارے وقار میں کمی ہوگی اور نہ یہی میرا فیصلہ پچھتاوا بنے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا نگین۔ کیا تمہیں میری سنجیدگی ایک مذاق لگ رہی ہے؟ نہیں، قسمت کے مذاق سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ایسا مذاق زندگی برباد کر ڈالتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ فکر مند ہو گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو نگین؟ کھل کر بولو پلیز۔ کیا تم اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی یا پھر کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ نگین اشک پوچھ کر دریچے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کا گھمبیر لہجہ اس کی سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ محبت کا اظہار کر کے بھی اس کو کسی دوسرے میں انوالو کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کتنا بے بس ہو رہا تھا وہ ان لمحات میں۔ نگین نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹیک کر بولی، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ون۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے ارتضیٰ، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ میری بات سن کر شادی سے انکار کر دیں گے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ ازحد ضروری ہے۔ بہتر ہوگا آپ اسے سن کر ہی کوئی فیصلہ کریں۔ اوکے، ایسی کون سی خاص بات ہے جو تمہیں اس وقت ہی کہنی ہے؟ کیا تم میرے بارے میں کچھ شکوک رکھتی ہو؟ ارتضیٰ تجسس میں گھر کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ کے لبوں پر بڑی شوخ مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ اس کی طرف قدرے جھکتا ہوا بولا، تو پھر رہنے دو، میں اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں۔ آپ مجھے جاننے کا دعویٰ نہ کریں ارتضیٰ، آپ کو افسوس ہوگا۔ نگین نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے افسوس نہیں ہوگا نگین، کیونکہ میں جانتا ہوں تم سے منسوب ہر بات دل آویز ہوگی۔ ارتضیٰ کا موڈ بدل گیا تھا۔ نہیں، میری بات اتنی غیر اہم نہیں ہے ارتضیٰ، دراصل میں ایک مجرم ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے حقیقت کہہ دی تھی۔ مجرم؟ ارتضیٰ پر جیسے بجلی گری تھی۔ کیا جرم کیا ہے تم نے؟ وہ رخ موڑ گئی۔ میں نے خون کیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے فوری طور پر کندھے پکڑتے نگین کو اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نگین، تم نے واقعی خون کیا ہے؟ جی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ادھر نگین نے جی کہا اور ادھر ارتضیٰ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی دریا کی روانی کی طرح جھرجھر بہہ رہی تھی۔ نگین نے آنکھوں میں حیرت بھر کر اسے گھورا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ ارتضیٰ نے اس کی سنجیدگی کا نوٹس لیے بغیر بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور بے حد خوشگواری سے بولا، واؤ، تمہارا بھی جواب نہیں نگین۔ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ میں سچ بول رہی ہوں ارتضیٰ، پلیز میرا یقین کیجیے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اوکے، آئی ٹرسٹ یو، مجھے اعتبار آ گیا تمہاری بات پر۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اب ہنس رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک نگین کی برداشت سے باہر تھی۔ تم نے بھی کیا طاق کا نشانہ لیا ہے نگین، لیکن سنو، یہاں معاملہ الٹ ہے۔ میں خود تم پر نثار ہوتا رہتا ہوں۔ اب تم نے خون کیا ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ تمہاری ان نیم باز آنکھوں نے بارہا میرے دل کا خون کیا ہے نگین، لیکن میں تم پر ہی مرا ہوں۔ میں تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ ایسے جرم دانستہ کیے جاتے ہیں۔ پلیز بی سیریس ارتضیٰ، میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہوں۔ مجھے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں قانونی مجرم ہوں، سنا آپ نے؟ وہ پریشان تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے خوش دلی سے بولا، لیکن نگین، دل کا قانون ہر محبت کرنے والے کا اپنا وضع کردہ ہوتا ہے، اور میرے قانون دل کے تحت تمہیں ایسے 7 خون معاف ہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی نظر کے تیر سے مجھ ایسے پولیس افسر کو گھائل کیا تھا، لیکن اس آفیسر کے دل کا خون کرنے پر میں نے آج تمہیں شادی کی سزا سنا دی ہے۔ تم قانونی مجرم ہو تو یقیناً ہو، اب تمہیں اپنی سزا عمر قید کی صورت کاٹنی ہوگی۔ پھر پریشان کیوں ہوتی ہو میری جان؟ اب جذباتی ہو رہے ہو ارتضیٰ، صرف باتوں میں میری کہی کو اڑا رہے ہو۔ ارے تو کہاں اڑاؤں، تمہاری بات ہی اتنی خوبصورت ہے کہ آسمان پر دل بنا کر پنکھ سجا کر اڑانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اف، کیا میں آپ کو قاتل نہیں لگتی ارتضیٰ؟ پلیز مجھے دیکھیے۔ اس نے ارتضیٰ کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ زور سے ہنس دیا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، لگتی ہو، لیکن کیا کروں، خوبصورت چہرے والی لڑکیاں عموماً قاتل ہی ہوتی ہیں۔
اوف اللہ، میں کیا کروں؟ وہ بے قرار تھی، پریشان تھی، مگر وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر بھی سنجیدہ ہونے پر تیار نہ تھا۔ نگین نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی، بس دل کو ایک بات کی اتنی خوشی تھی کہ وہ کچھ اور دیکھنا، سوچنا اور سننا نہیں چاہتا تھا۔ سو ہنستے ہوئے بولا، تمہاری شرارت اچھی ہے نگین، لیکن ابھی ہمیں کچھ دوسرے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ بھول جاؤ بیکار کی باتیں، بس اتنا اعتبار دلا دو، تم نکاح کے لیے راضی ہونا، تمہیں اب کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نگین ضد کھڑی تھی، اس کی صاف کوئی بھی کام نہ آئی تھی۔ پولیس کا اتنا بڑا عہدیدار اسے اس وقت انتہائی احمق دکھائی دے رہا تھا۔ وہ صرف جذبات کی پٹی باندھے بیٹھا تھا۔ اسے نگین کی کہی وہ سنگین بات بھی اپنے جذبات میں خاصی رومانٹک نظر آ رہی تھی۔ وہ چلاہٹ سے واپس کرسی پر آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، تب وہ بھی پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ نگین، کیا تم مزید سوچنے کا وقت چاہتی ہو؟ میں جو چاہتی ہوں وہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس نے شکوے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سب سنوں گا نگین، لیکن تب جب میری مشکل آسان ہو جائے گی، جب تم میری بن جاؤ گی، یہ پرامس ہے میرا۔ وہ اب سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمشنر صاحب کا اور وہ سر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، اب ان سے کیا جانے والا وعدہ وفا ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نگین لاجواب بیٹھی تھی، بھلا کیا کہتی؟ وہ شخص اس کی سچائی سنے بغیر ہی اندھا اعتماد کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اعتراف جرم کو بھی کوئی اہمیت نہ دے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھی پہلو بدل رہی تھی۔ بولو نگین، تمہاری خاموشی الجھن کا سبب بن رہی ہے۔ خدا کے لیے جو کہنا ہے کھل کر کہہ دو۔ وہ بے تاب سا تھا۔ کیا کہوں؟ نگین نے بے کسی سے سر جھکا لیا۔ جیسی آپ کی مرضی ارتضیٰ، لیکن میں زندگی بھر آپ کی محبت اور تعاون کی طلبگار رہوں گی۔ دیکھیے، آنے والے کل میں ہر وہ بات جس کا تعلق مجھ سے ہوگا آپ کو شیئر کرنی ہوگی۔ ارتضیٰ، آپ مجھے بیچ راستے میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساتھ آپ کو نبھانا ہوگا، ہر حالت میں، ہر قیمت پر۔ میں وعدے کا پابند رہوں گا نگین، تم سے میری وفاداری زندگی کی آخری سانس تک رہے گی۔ یہ ساتھ کبھی ٹوٹے گا، نہ ہی کبھی حالات کی زد میں آ کر کمزور ہوگا۔ یہ ایک پولیس مین کا وعدہ ہے نگین، تمہیں اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ نگین نے دوبارہ اس کے وفور جذبات سے دمکتے چہرے پر نظر ڈالی تھی، پھر وارننگ دیتے انداز میں بولی، آپ کی یہ بات میں اپنے دل پر لکھ رہی ہوں۔ آپ اپنے کہے سے مکریں گے نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہو تو اسٹیمپ پیپر پر لکھوا لو، ویسے نکاح نامہ بھی اسٹیمپ پیپر پہ ہی ہوتا ہے۔ کیا تم مطمئن نہیں ہو؟ وہ پھر پٹری سے اتر گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت خوش تھا۔ نگین نے بے بسی سے آنکھیں موند لی، اب مزید کچھ کہنا بیکار تھا۔ نگین، دل سے سارے اندیشے نکال دو پلیز۔ میں اپنے دل کی پوری صداقت اور گہرائی سے تمہیں چاہتا رہوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تمہاری خوشیاں، ہنسی اور سکون و اطمینان آج سے میری ذمہ داری ہے۔ زندگی کی شریک کی حیثیت سے تم مجھے کہیں بھی کوتاہی کا مرتکب نہ پاؤ گی۔ میں جو کہہ رہا ہوں یہ وفائے عہد ہے اور میں اس کا پابند رہوں گا۔ ارتضیٰ ایک جذب سے بولتا چلا گیا تھا، اس کی جذباتیت نے دل میں آگ سی لگا دی تھی۔ تب نگین نے کرسی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور ذومعنی انداز میں ہولے سے بولی، ابھی اور کچھ نہیں کہیے گا ارتضیٰ، آپ کی باتیں خوشگمانی بڑھا دیں گی، ایسا نہ ہو میں بے اعتبار ہو جاؤں۔ یہ عہد و پیماں آنے والی زندگی میں بدلتے حالات کے تحت بہت سا خراج وصول کرتے ہیں، سو مزید کچھ کہنے سے بہتر ہے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا جائے۔ آنے والا کل ہمیں مل کر فیس کرنا ہوگا۔ اوکے، آئی ایگری ود دیٹ۔ یہ وقت ہی ثابت کرے گا کہ میں اور میری وفاداری تمہارے لیے ہوگی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں کس لیے تھے۔ نگین کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اب بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں آنے والا کل ارتضیٰ جیسے خوبصورت دل والے انسان کے لیے کوئی پچھتاوا نہ لے آئے۔ وہ شخص کو اب ناخوش نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی اتوار کی شام کو ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ فراز پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ریاض صاحب کی وفات کو صرف 11 دن ہوئے تھے اور ان 11 دنوں کی مختصر مدت میں نگین جانے کیسے اتنی محبت کرنے والے باپ کا غم بھول گئی تھی، لیکن وہ صریحاً فراز کی غلط فہمی تھی۔ نگین نے باپ کو لمحہ بھر کے لیے فراموش نہ کیا تھا، فی الوقت اسے صرف ارتضیٰ کی مجبوری اور پوزیشن پر حرف آنے کا خیال تھا، ورنہ شاید وہ اس ایجاب و قبول پر آمادہ نہ ہوتی۔ پاپا کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں اسے ارتضیٰ کا ساتھ دینا تھا، اور اب تو ویسے بھی اس کی زندگی میں ارتضیٰ کی حیثیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ اجنبی نہ رہا تھا، بلکہ اس کے تمام حقوق اور جملہ اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک بنا بیٹھا تھا اور اپنے شرعی استحقاق کو استعمال کرنے کا حقدار بھی تھا۔ لیکن اس نے نگین سے کیے وعدے کو نبھایا تھا اور نکاح کے بعد بھی اسے ماہا کے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی تھی۔ میمونہ بیگم کو بیٹے کی وہ رواداری ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر نکاح کے بعد بھی دوری کو بنائے رکھنا کچھ مناسب نہ تھا، لیکن ارتضیٰ نے الگ لے جا کر ماں کو ساری صورتحال کی کسی جھجک کے بغیر سنا دی تھی۔
ابھی نگین کے لیے باپ کی موت کا غم تازہ تھا اور وہ خود بھی ارتضیٰ کے روپ میں ازدواجی خوشی کو اپنے قریب لانا نہ چاہتی تھی، کیونکہ فی الحال وہ نکاح وقتی مصلحت کے تحت انجام دیا گیا تھا۔ انہیں اپنے خاموش معاہدے کی پاسداری کے لیے کچھ وقت تک ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ رہنا تھا۔ ایسا کرنا نگین کے دکھ کو بٹانا اور وقت کے تقاضے کو نبھانے کے مترادف تھا۔ وہ لڑکی نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ویسے ہی دل چھوڑ کر رو رہی تھی۔ ریاض صاحب کی یاد اور اس مبارک موقع پر ان کی کمی نے نگین کو محرومی کا احساس دے کر اشکوں کے سیلاب میں ڈبو دیا تھا۔ دل کے اندر ایک کربناک احساس نے جیسے پنجے گاڑ دیے تھے۔ پاپا نگین کی شادی فراز سے کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن نگین نے ان کے سامنے ہی پسند بھی رکھ دی تھی۔ پاپا فی الوقت اپنی مجبوری کے پیش نظر نگین کو ایک پولیس والے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ کوئی بھی ایسا جذباتی فیصلہ کرنے کے حق میں نہ تھے جو انہیں اور نگین کو زندگی کے آنے والے وقت میں کسی خمیازے کی طرح بھگتنا پڑتا، لیکن آج حالات کی ستم ظریفی نے انہیں موت سے نبرد آزما کر دیا تھا۔ ان کی وفات کے 11 دن بعد ہی یوں اچانک نگین ارتضیٰ کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وقت کے فیصلے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ اس کی تقدیر اسے دکھا دیتی ہے۔ نکاح کی کارروائی بہت جلد نپٹائی گئی تھی۔ چند قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کو اس موقع پر مدعو نہ کیا گیا تھا۔ نگین نے صرف فراز کو بلانے کی اجازت چاہی تھی، کیونکہ وہی اب اس کا واحد دوست اور غمگسار تھا جس پر وہ اپنے پاپا کی طرح مکمل بھروسہ کرتی تھی، جس کے ہونے سے نگین کو کسی اپنے کے ہونے کا اعتبار آتا تھا۔ نکاح کے بعد فراز نے ارتضیٰ کو مبارکباد دیتے ہوئے شکوہ بھی کیا تھا۔ اس کی آواز میں اشکوں کی سلاہٹ تھی۔ اس نے کہا تھا، ارتضیٰ صاحب، میں جانتا تھا کہ آپ اور نگین شادی کرنے والے ہیں، لیکن اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ کم سے کم ریاض صاحب کی قبر پر پڑے پھولوں کو مرجھانے تو دیا ہوتا۔ ارتضیٰ نے اس طنزیہ شکوے پر افسردگی سے اسے دیکھا تھا اور اپنے گلے لگا کر کہا، تمہاری خف کی بجا ہے فراز، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ یہ نکاح کتنا ضروری تھا، شاید میں تمہیں یہ سچ بتا نہ سکوں۔ بہرحال میرے گھر میں نگین کی آمد نے میرے کردار کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں خاصا مشکوک کر دیا تھا۔ اپنے کردار کو صاف رکھنے اور اپنے کیریئر پر غداری کا دھبا لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے کمشنر صاحب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا اور میں نے نگین کو بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو کل ریاض صاحب کی کیس کی انویسٹیگیشن میں نگین کا میرے گھر پر رہنا اور میرا اسے پناہ دینا کسی اور معنی کو ہوا دے سکتا تھا۔ ریاض صاحب کی حادثاتی موت ایک اسکینڈل بن کر سامنے آتی اور مجھے بھی نگین کے حوالے سے اس کیس میں ملوث سمجھا جاتا۔ سو میں نے نگین کو وہ تمام نازک صورتحال سمجھا دی تھی۔ تب اسے اس نکاح پر راضی ہونا پڑا تھا، ورنہ یہ بات قابل قبول نہیں تھی فراز کہ نگین اور میں ریاض صاحب کی موت کے صرف 11 دن بعد نکاح کر کے زندگی کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے۔ آئی ایم سوری، بٹ میں آپ سے متفق نہیں ہوں ارتضیٰ۔ فراز کی سنجیدگی بے حساب تھی۔ وہ ارتضیٰ کی تفصیل سننے کے بعد بھی اپنی رائے دینے سے نہ چونکا تھا۔ میرا خیال ہے آپ نے کمشنر صاحب کو نگین کی اپنے گھر موجودگی کا بتا کر غلطی کی ہے۔ اب دیکھیے نا، پولیس ریکارڈ کے مطابق نگین ایک مفرور لڑکی ہے جو تاحال لاپتہ ہے۔ اس صورتحال میں کمشنر کو یہ کہنا کہ وہ آپ کی بیوی ہے خاصا اور لگتا ہے۔ ارتضیٰ کھل کر مسکرایا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فراز، لیکن کمشنر صاحب کو میں نے سب کچھ سچ بتایا ہے تاکہ بعد کے حالات میں وہ میری گواہی دے سکیں۔ ان کی گواہی سب کے لیے ٹرسٹیبل ہوگی۔ نگین کا لاپتہ ہونا صرف پولیس ریکارڈ تک ہے اور بگ ٹائیگر کو دھوکہ دینے کے لیے یہ رازداری برتی گئی ہے۔ اگر ہم نگین کی موجودگی کو ڈسکلوز کریں گے تو نگین کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا، اسی لیے مجھے کمشنر کو اصل بات بتانا پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے ارتضیٰ۔ نگین آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ اب اس لڑکی سے آپ کا جذباتی ہی نہیں دنیاوی تعلق بھی ہے۔ اب اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ پھر یہی نہیں بلکہ نگین کی حفاظت اور قانون کی پاسداری کے ساتھ آپ کو ریاض احمد سے بننے والی رشتہ داری کے تعلق کو بھی نبھانا ہوگا۔ آئی ایم ریڈی فار اٹ فراز، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ یو ناٹ ٹو وری اباؤٹ اٹ۔ تھینک یو ارتضیٰ، بٹ یو ٹیک اے لاٹ آف کریج۔ آپ کو ریاض صاحب کے قاتلوں کو بھی پکڑنا ہے۔ ہاں، وہ بھی ضرور پکڑے جائیں گے۔ وہ تو مشن ہے یار، ضرور سکسیسفل ہوگا۔ میں اپنی ڈیوٹی نبھانا خوب جانتا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ ارتضیٰ نے اسے دلاسا دیا تو وہ اس کے گلے لگ گیا۔ ریاض صاحب کی موت نے اسے بھی دل برداشتہ کر ڈالا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک باپ کی طرح مہربان تھے اور ان کی وہ مہربانیاں اسے بھلائے نہ بھولتی تھیں۔ ڈنر کے بعد گھر آئے سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ میمونہ بیگم جانے کیوں جذباتی ہو رہی تھیں۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ اس پر خاصی افسردہ تھیں۔ کیسی نکاح کی رسم تھی وہ، نہ ڈھول بجا نہ ہی بارات کہیں گئی تھی، دلہن کے ہاتھوں پر مہندی تک نہ لگی تھی، پھر دل میں کوئی خوشی کیسے جاگتی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی انہوں نے روتی بلکتی نگین کو گلے لگا کر بے حساب پیار کیا تھا۔ آج سے وہ ان کی بہو اور اس گھر کی عزت تھی۔
اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی چاہت تھی، سو میمونہ بیگم اسے کیوں نہ چاہتی۔ انہوں نے ماہا اور اس کی دوستوں کو کہہ سن کر نگین کو تھوڑا بہت سجوا دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ آج ہی نگین کو ارتضیٰ کے کمرے میں بھیج دیں، لیکن ارتضیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ موقع مناسب نہیں تھا، فی الحال وہ رخصتی ٹال دی گئی تھی۔ اس نے میمونہ بیگم سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک ریاض صاحب کی موت کا عقدہ حل نہیں ہو جاتا اور بگ ٹائیگر کیس اپنے انجام کو نہ پہنچتا، وہ نگین کو اپنے قریب آنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کی بھی خواہش تھی اور ارتضیٰ کو اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ان حالات میں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ لیکن میمونہ بیگم نے کسی حد تک اپنی مرضی بھی پوری کروا لی تھی۔ ڈنر کے بعد مہمانوں کے جاتے ہی انہوں نے نگین کو الگ کمرے میں بٹھا کر ارتضیٰ کو زبردستی اس کے پاس بھیجا تھا۔ نگین کے اشک خشک ہونے میں نہ آ رہے تھے، وہ بہت غمگین تھی اور ایسے میں اسے ارتضیٰ کی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میمونہ بیگم نے دانستہ ماہا اور بوا کو بھی نگین کے کمرے سے بلوا لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نکاح کے بعد اس پہلی ملاقات میں ان کے بہو بیٹے کو تنہائی کا موقع ملنا چاہیے تھا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹ سکتے اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کر پاتے۔ میمونہ بیگم ایک جہاں دیدہ عورت تھیں، وہ وقت کی مصلحت کو خوب اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ بدلتے حالات نے نگین کو یوں بھی بہت کمزور اور جذباتی بنا دیا تھا۔ وہ لڑکی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس کا دل کسی سہمے پنچھی کی طرح سینے میں گھٹا بیٹھا تھا۔ ان جذبات سے بھرے لمحات میں صرف ایک ارتضیٰ تھا جو نگین کو بہتر طور پر سنبھال سکتا تھا۔ نگین نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ ارتضیٰ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ کچھ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ اب وہی تو تھا جو پاپا کے بعد اس کی کل کائنات تھا اور زندگی میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ نگین نے آج صرف اس کی خاطر ان منفی حالات میں بھی اس کے ساتھ کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھ دینے کے بعد جیسے ہمت ہار بیٹھی تھی۔ پاپا کی یاد دل میں ٹیس بن کر درد جگا رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو کیا یہ نکاح اس طور ہو سکتا تھا؟ کمرے میں نگین کی دبی دبی سسکیاں تھیں۔ ارتضیٰ اسے دھرم سے دیکھتا قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی جانے کیا سوچ رہا تھا، چہرے پر ایک انکہا احساس پشیمانی بن کر جھلک رہا تھا۔ وہ آپ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت کچھ نروس دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بھی نگین کی طرح یوں آپا دھاپی میں نکاح کرنا اچھا نہ لگا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اور حالات انسان کی مجبوری نہیں دیکھا کرتے۔ نگین کی سسکیاں دل میں بے قراری کے احساس کو بڑھا رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے گھٹنوں میں سر دیے اس کے لرزتے وجود کو نظر بھر کر دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے بولنا پڑا تھا، اس طرح نہ رو نگین، باخدا آج مجھے یعنی یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ بے شک یہ وقت ابھی ان معاملات میں پڑنے کا نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تمہارا امتحان بھی بن گئی ہے نگین، پلیز اس مجبوری کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ نگین نے سر اٹھا کر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ صورت ہی سے پشیمان اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ارتضیٰ کی شرمساری پر کچھ سوچ کر اپنے ہی آنچل سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں۔ وہ آنسو پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ نگین کچھ بولو میری جان، پلیز میری مجبوری کو سمجھو، خفا ہو تو اس کا اظہار بھی کرو۔ میں خفا نہیں آپ سے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ پھر چپ کیوں ہو، اس طرح روئے کیوں جا رہی ہو؟ وہ شرمندہ تھا، نگین کو اپنی زبان کھولنا پڑی۔ پاپا کی یاد نے آنکھوں کو رونے پر مجبور کر دیا ہے ارتضیٰ، بس ایک خیال دل سے لپٹ گیا ہے، اگر وہ ہوتے تو آج میری خوشی کے لیے کیا کیا نہ کرتے۔ میں نے آپ کی مجبوری سے سمجھوتا ضرور کیا ہے، لیکن ایسا نہیں چاہا تھا ارتضیٰ۔ مجھے آج اپنے آپ سے وحشت ہو رہی ہے، میں کیسی بری بیٹی ہوں جو باپ کی موت کے فوراً بعد ہی دلہن بن گئی۔ پاپا کیا سوچتے ہوں گے، یہی نہ کہ ان سے محبت ہی نہ تھی، اور یہ کہ میں بہت خود غرض ہوں۔ اس کی آواز اشکوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ خود غرض میں ہوں نگین، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے میں نے تمہارے دکھ کو پسے پش ڈال دیا، لیکن پلیز مجھے قصوروار نہ سمجھنا۔ میری مجبوری سب سے بڑا الزام ہے، لیکن یقین رکھو نگین، میری یہ مجبوری تمہارا مزید امتحان نہیں لے گی، تمہیں اور نہیں رلائے گی۔ سوری ارتضیٰ، نگین نے دوبارہ اشک پوچھتے ہوئے معذرت چاہی۔ میں رونا نہیں چاہتی، مگر میری آنکھیں از خود پگھل رہی ہیں۔ میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں نگین، پلیز ڈونٹ سے سوری۔ ارتضیٰ کی آواز میں ایک بے تابی سی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، میں ریاض صاحب کی وطن دوستی کی مثال یوں ہی رائگاں جانے نہ دوں گا، ان کا مشن ضرور پورا ہوگا، یہ ملک دشمن کے عزائم کا نشانہ ہرگز نہیں بنے گا، وہ بلیک فائل حکومت تک ضرور پہنچے گی، اور تمہارے پاپا کے قاتل تختہ دار پر ضرور لٹکائے جائیں گے، یہ وعدہ میں نے خود سے کیا ہے نگین، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو رکھے۔ وہ پورے دل سے بولی تھی۔ ارتضیٰ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، اشک باری اور داسی نے مل کر اس کے چہرے کو اور نمکین بنا دیا تھا، وہ غمزدہ ہو کر بھی حسین لگ رہی تھی۔ نگین، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ارتضیٰ کی آواز نے اسے چونکا دیا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔
ابھی فراز آیا تھا، اسے شکوہ تھا کہ ہم نے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نکاح غلط وقت پر کیا ہے، گو کہ میں نے ساری حقیقت اسے کہہ سنائی ہے، لیکن لگتا ہے وہ ہم سے خفا ہے، شاید اس کی ناراضگی کسی حد تک درست ہو۔ میں چاہتا ہوں نگین جب بھی وہ تم سے ملے پلیز اپنے طور پر میری مجبوری واضح کر دینا۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، ریاض صاحب کے حوالے سے بھی وہ بے حد قابل بھروسہ ہے، میں نہیں چاہتا وہ ہم دونوں کے لیے کوئی غلط رائے قائم کرے۔ اس کی ناگواری نے مجھے اس کی طرف سے فکرمند کر دیا ہے، شاید اسے اس نکاح سے صدمہ ہوا ہے۔ ہاں وہ ایک جذباتی نوجوان ہے ارتضیٰ، بٹ ڈونٹ وری میں اسے سمجھا دوں گی، وہ سنبھل کر کہہ رہی تھی۔ اور ہاں ایک بات اور، وہ اب کچھ جھجک رہا تھا۔ نگین نے تجسس سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر آہستگی سے بولا، نگین ہر ماں کی طرح میری امی بھی میرے لیے بے حد ایموشنل ہیں، پاپا کی ڈیتھ کے بعد اس گھر میں بہت کم خوشیاں ہم سب نے مل کر بانٹی ہیں، تم جانتی ہو اکلوتے بیٹے کی شادی کے ارمان ہر ماں کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں، امی نے بھی میرے حوالے سے بہت سے خواب بہت سے ارمان اپنی آنکھوں میں بسا رکھے تھے، لیکن اس آپادھاپی کی تقریب میں وہ اپنے دل کا کوئی ارمان پورا نہ کر سکیں اور اب۔ ارتضیٰ نے بے قراری سے نگین کو دوبارہ دیکھا، وہ گھونگھٹ اٹھائے پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ارتضیٰ کی خاموشی پر اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا، کہیے ارتضیٰ میں آپ کی باتیں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں، اپنی بات کو پورا کیجیے۔ تھینکس۔ اس کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا تھا۔ امی اصرار کر رہی ہیں نگین کہ تم آج سے میرے کمرے میں رہو گی۔ اوہ، نگین نے بوکھلا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا لیا تھا۔ لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ارتضیٰ کہ آپ۔ ہاں میں وہ وعدہ نبھاؤں گا، ڈونٹ وری۔ اس نے تیزی سے نگین کی بات کو قطع کر ڈالا تھا۔ وہ ایک ماں ہے نگین، تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہیں تو خاموشی سے سن لینا، میں نے امی کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس قسم کے نکاح سے بھلا انہیں کیا خوشی ملی ہوگی۔ سنو نگین اب تم میری ذات کا اور میری زندگی کا حصہ ہو، مجھے امید ہے تم اچھے رویے اور عمدہ حسن سلوک سے امی ہی کا نہیں گھر کے ہر فرد کا دل جیت لو گی، خصوصاً تمہیں امی کا خیال اسی طور رکھنا ہوگا جیسے میں آج تک رکھتا آیا ہوں، پلیز تم میری اس تلقین کو مائنڈ مت کرنا۔ اٹس اوکے ارتضیٰ، آپ کو مجھ سے اس بارے میں کبھی کوئی شکوہ نہ ہوگا، میں نے اپنی فیملی کھوئی ہے لیکن اللہ نے کرم کیا ہے مجھ پر کہ آج ایک بار پھر میں آپ کی فیملی سے جڑ رہی ہوں، میں خود کو اس فیملی کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ شامل رکھوں گی، یہ میری پریفرنس ہوگی۔ تھینکس نگین، میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار اور تعاون کرنے والی لڑکی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نگین نے سر جھکا لیا، لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہاں کیوں نہیں، تم جو دل چاہے کہو، اب زندگی کا بقیہ سفر یوں ہی کہتے سنتے کٹے گا نگین، ہمیں ایک دوسرے کو اعتماد دینا ہوگا۔ ارتضیٰ نے فوراً اسے اجازت دی تھی، تب وہ سر جھکائے ہوئے سنجیدگی سے بولی، مجھے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا ہے ارتضیٰ، وہ جرائم پیشہ لوگ دل اور دماغ پر ہوا بن کر قابض ہو گئے ہیں، دیکھیے آپ کسی بھی کنڈیشن میں مجھے اکیلا نہیں کریں گے، آپ کو اس نئے بننے والے رشتے کا بھرم رکھنا ہوگا، میں جانتی ہوں آپ ایک ایماندار اور زبان کے کھرے انسان ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، چاہا ہے مجھے، اور میں جانتی ہوں آپ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، پھر بھی مجھے آپ کی محبت اور اپنے تحفظ کی ضمانت چاہیے۔ ارتضیٰ نے تعجب سے نگین کو دیکھا، کیا ضمانت چاہتی ہو نگین؟ میں نہیں جانتا تم نے یہ ساری باتیں کیوں کہی ہیں، تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ میں نے اس بندھن کو بندھنے سے پہلے ہی اپنے جملہ اختیارات تمہیں سونپ دیے تھے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یاد ہے، پر شاید آپ برا مان گئے ہیں، دراصل میں بہت تنہا ہو چکی ہوں ارتضیٰ، مجھے اپنی زندگی کے ہر قدم پر آپ کا ساتھ درکار ہوگا۔ واٹ یو مین؟ اس نکاح کا مطلب ہی زندگی بھر کا ساتھ ہے نگین، اور یہی ضمانت ہے میری محبت کی۔ ارتضیٰ نے بہت نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تم فکر مت کرو، تمہاری حفاظت اور خوشی مکمل طور پر میری رسپانسبلٹی ہے اور میں اس ذمہ داری سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بے چین تھی، اس کا لہجہ فکر و پریشانی کا غماز تھا۔ ارتضیٰ سنجیدہ ہو گیا، ہاں چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں نگین، بٹ وائی آر یو سو اپسیٹ؟ تم اب ایک عام لڑکی نہیں ہو نگین، تم میری یعنی ارتضیٰ علی کی بیوی ہو، اس کی بیٹر ہاف ہو، تم ایک پولیس مین کی بیوی کی طرح بہادر اور ہر حال میں اپنے اختیار کو سنبھالے رکھنا ہے، میں تمہیں زندگی کے کسی کمزور لمحے کی نظر ہونے نہیں دوں گا، تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اوکے دین پرامس می، آپ اس وقت جو کہہ رہے ہیں اس پر قائم رہیں گے؟ اسے جانے کون سی بے اعتباری تھی۔ ٹھیک ہے لاؤ اپنا ہاتھ دو۔ ارتضیٰ نے اپنے مضبوط ہاتھ نگین کے سامنے پھیلائے تھے، وہ پوری توجہ سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ نگین نے آپ ہی ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ دیے۔ ارتضیٰ نے بڑی گرمجوشی سے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوا اور جذباتیت سے کہا، میں نے آج جو الفاظ بھی تمہارے سامنے اپنے منہ سے نکالے ہیں، میں زندگی کی آخری سانس تک اس کی پاسداری کروں گا، میری ثابت قدمی میرے عہد کو پورا کرے گی،
جو میں اپنی عزیز جان نگین سے اس گھڑی کر رہا ہوں۔ میں اسے دھوکہ دوں گا، نہ ہی اس کی کسی ذمہ داری سے پیچھے ہٹوں گا۔ میری محبت اور وفا نگین کی نگہبانی کرے گی اور اس کی ہر خوشی کو اپنی ذاتی خوشی تصور کرے گی، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس نے جھک کر نگین کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ نہیں، اتنا ہی کافی ہے، آپ کا کہا میرا اطمینان ہے ارتضیٰ۔ اس نے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی لیکن ارتضیٰ نے گرفت مضبوط کر دی۔ ابھی نہیں، یہ کافی نہیں ہے نگین، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ارتضیٰ کی جذباتیت حد پھیلانگ رہی تھی لیکن اس نے اپنے جذبات پر بند باندھ رکھا تھا۔ جلد سے بھاری آواز سے بولا، نگین، تم نکاح سے پہلے ہی حد لگا چکی ہو، ورنہ اس بے اعتباری کے جواب میں اپنی عملی محبت کا ثبوت ضرور پیش کرتا اور وہ وعدے بھی کرتا جو تم گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ابھی میں آپ بھی کوئی حد پھیلانگنا نہیں چاہتا، ورنہ تم سمجھ سکتی ہو کہ مجھ سے میچور شخص کا سنبھلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی اپنا اعتبار تمہیں بخشنے کے لیے ایک کام ضرور کروں گا، تمہیں وہ گواہی دوں گا جو جھٹلائی نہ جا سکے گی اور جس پر ایمان لانا تمہاری مجبوری بن جائے گا۔ اس نے نگین کے چہرے کے حیرت بھرے تاثرات سے حظ اٹھاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیے تھے جہاں اس کا بے تاب دل بے تال دھڑک رہا تھا۔ وہ دھڑکن اتنی واضح تھی کہ نگین کے رخسار گلگوں ہو کر دمکنے لگے تھے، سرمئی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن تھیں اور لبوں کی مسکان اتنی دل نشیں تھی کہ خود ارتضیٰ مومی مجسمے میں ڈھل کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے کہا تھا، نگین، گواہ رہنا، اس دل کی دھڑکن تمہیں میری محبت اور اخلاص کا وہ ثبوت دے رہی ہے جو تمہیں زندگی بھر کا سکون اور اطمینان دلا سکتا ہے۔ اس وقت تمہارے ہاتھ میرے دھڑکتے دل کی دھڑکن کو جذب کر رہے ہیں، سو یو لسن ٹو اٹ اینڈ فیل اٹ۔ یہ دھڑکن تمہیں وہ سچ کہہ سنائے گی جو میں نے اب تک اپنی زبانی سے نہیں کہا۔ اس سچ پر یقین کر لینا نگین، اور پھر وہ سوالات مت کرنا جن کے تحت تمہیں میری محبت کو جاننے پہچاننے کی ضرورت پڑے اور تم مجھ سے اپنے تحفظ کی ضمانت مانگو۔ نگین کا چہرہ شدت جذبات سے لو دے رہا تھا۔ ارتضیٰ کی جذباتی وابستگی کے انداز نے اسے کیا اس کی روح تک کو سرشار کر دیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس پل سارے اشک اور اداسی جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اب تو خوشی تھی، محبت اور سکون تھا، اور ارتضیٰ کی بے پناہ چاہت کا وہ احساس جس نے نگین کو پھر سے جینے کی آس دلا دی تھی۔ نگین ارتضیٰ کی اس حیا زیر لب تبسم اور چھوئی موئی کی طرح خود میں سمٹ جانے کی ادا پر نثار ہوئے بھی پکار بیٹھا تھا، مجھے اتنا بے بس مت کرو یار کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھی نہ جا سکوں۔ پلیز خود سے پہلے مجھے سنبھلنے کا موقع دو، ورنہ کچھ نہیں بھائی، یہ موقع آپ کو ملنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ سا بے باک آفیسر بے قابو ہو گیا تو بھابھی کو کون بچائے گا؟ اس لیے پلیز فوری طور پر کمرہ خالی کر دیجیے، کیونکہ آپ کو کوئی ضروری کال آ رہی ہے جسے سننا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ مہا کی آواز اچانک دروازے کی طرف سے آئی تھی تو ارتضیٰ بوکھلا کر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس تیزی سے اٹھنے پر نگین بھی ہنسی نہ روک سکی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گھونگھٹ میں منہ چھپا لیا تھا۔ اب وہ بے اختیار ہو کر ہنس رہی تھی۔ ادھر نگین کی ہنسی سے جھیپ کر ارتضیٰ نے پلٹ کر مہا کی چوٹی کھینچی تھی اور اسٹوپڈ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے مہا اور نگین کی جھرنے سی بہتی ہنسی کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے دن آفس پہنچتے ہی ارتضیٰ کو آئی جی کے کمرے میں فوری طلبی کا آرڈر مل گیا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر ان کے روم میں اٹھ آیا تھا۔ آتے ہی سیلیوٹ جھاڑا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ آئی جی نے سر سے پاؤں تک ارتضیٰ کو گھورا اور پھر سنجیدگی سے بولے، مسٹر ڈی آئی جی، کمشنر صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ ابھی ان کے آفس چلے جائیے۔ اوکے سر، ارتضیٰ نے سر ہلایا۔ آپ پہلے بھی کمشنر صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے ارتضیٰ کا جائزہ لیا۔ یس سر۔ کیوں؟ ایسی کون سی خاص بات تھی؟ سر، کچھ آفیشیل پرابلمز تھیں جو اپڈیٹ کرنا ضروری تھیں۔ پہلے آپ کو مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، براہ راست کمشنر صاحب سے رابطہ کرنا درست نہیں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں مسٹر ارتضیٰ کے کچھ اختیارات مجھ غریب کے پاس بھی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ان کا لہجہ طنز سے بوجھل تھا۔ آئی نو ویری ویل سر، لیکن کمشنر صاحب سے ملنا ضروری تھا۔ ارتضیٰ نے مجبوری بتا دی۔ کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ مجھے نہ بتا سکے؟ کیا وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے؟ نو سر، دس از کانفیڈینشیل۔ مجھے کمشنر صاحب کی طرف سے آرڈرز نہیں ہیں، معاملہ سیکرٹ ہے۔ سیکرٹ؟ وہ بھویں اچکا کر ارتضیٰ کو گھورنے لگے۔ وٹ ڈو یو مین؟ سوری سر، دس از نن آف یور کنسرن۔ ارتضیٰ کا انداز رسمی تھا۔ ڈی آئی جی کی تیوری چڑھ گئی، اپنا تاثر چھپا کر بولے، آپ جا سکتے ہیں، کمشنر صاحب آپ کے منتظر ہوں گے۔ یس سر۔ ارتضیٰ واپس پلٹ آیا تھا۔ کمشنر نے ارتضیٰ کی مسلسل غیر حاضری کا نوٹس لے لیا تھا۔ ارتضیٰ وعدہ کر کے بھی ان تک نہ پہنچا تھا، حالانکہ اس نے نکاح نامہ دکھانے کے لیے اگلے دن حاضر ہونے کا وقت لیا تھا، لیکن بیچ کے دنوں میں حالات سازگار کہاں تھے۔ وہ بگ ٹائیگر کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں
مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ پھر بنگلہ نمبر 40 کے آپریشن نے بھی اسے کمشنر تک پہنچنے نہ دیا تھا، اور سب سے اہم بات وہ نکاح تھا جو کل شام ہی پڑھایا گیا تھا۔ وہ نکاح کے بغیر کمشنر کو کس منہ سے فیس کرتا؟ ارتضیٰ نے اپنے کمرے میں آتے ہی فائل سے نکاح نامہ اور اس کی کاپی نکال کر جیب میں ڈالی، اور کسی ٹینشن کے بغیر کمشنر کے آفس چلا آیا تھا۔ اس نے کل نکاح نامے پر 10 دن پہلے کی تاریخ ڈالی تھی، یوں اس کا جھوٹ نپ چکا تھا۔ پرسنل سیکرٹری نے ارتضیٰ کی آمد کی خبر کمشنر تک پہنچائی تو اسے فوری طور پر کیبن میں آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ارتضیٰ مستعدی سے چلتا کمرے میں آیا تھا۔ کمشنر صاحب بھاری بھرکم اب نوسی ٹیبل کے پیچھے بڑے کروفر کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کے سامنے ایک کرسی پر ان کا پی اے موجود تھا۔ دونوں کسی اہم پوائنٹس پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر ان کی گفتگو وہیں رک گئی تھی۔ ہائی کمشنر نے ارتضیٰ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پی اے کو مخاطب کیا تھا۔ مسٹر فیروز، یو مے گو ناؤ۔ اوکے سر۔ اوکے سر۔ فیروز نے ٹیبل پر پڑی دوسری فائل بھی اٹھائی اور ارتضیٰ پر الجھتی نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمشنر نے چپ سادھ لی۔ وہ جانے کس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے کچھ دیر ان کی توجہ پانے کا انتظار کیا، پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کر اپنا نکاح نامہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، سوری سر، تاخیر پر شرمندہ ہوں۔ دراصل آفیشیل ڈیوٹی کی مصروفیت میں اتنا وقت نہ نکال سکا کہ آپ تک پہنچ پاتا۔ امید ہے آپ مائنڈ نہ کریں گے۔ ڈونٹ بی سو فارمل مسٹر ڈی آئی جی۔ مجھے اس نکاح نامے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے اہم بات یہی ہے کہ معقول ریاض احمد کی اکلوتی بیٹی آپ کی بیوی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ ان کا سوالیہ انداز کچھ خاص اشارہ دے رہا تھا۔ ارتضیٰ کچھ محتاط سا ہو گیا۔ اسے کمشنر کا لب و لہجہ اور گفتگو کا انداز بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ان کے سوال پر ارتضیٰ نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا کر یس سر کہا تھا۔ مسٹر ارتضیٰ، کمشنر کی گہری نظر اس کے چہرے پر تھی، کیا آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی ہے؟ کس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سر؟ وہ کچھ نہ سمجھا۔ ریاض احمد اور دیگر 2 دہشت گردوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ ڈو یو ریڈ اٹ؟ یس سر۔ بگ ٹائیگر کے دونوں بندے کلاشنکوف کے برس سے مارے گئے تھے۔ انہیں گولیاں صرف 2 سے 3 فٹ کے فاصلے سے ماری گئی تھیں، اور ریاض احمد کو بھی کلاشنکوف سے ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ تینوں کی موت 1 گھنٹے کے اندر اندر واقع ہوئی تھی۔ آپ کی اطلاع درست ہے مسٹر ارتضیٰ۔ ریاض احمد کو بھی کلاشنکوف کے برس سے مارا گیا تھا، لیکن وہ واحد شخص تھا جسے چاروں طرف سے بیک وقت نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کی موت دل پر ڈائریکٹ لگنے والی بلٹ سے ہوئی تھی۔ یو نو دیٹ؟ یس سر، میں نے رپورٹ کی تفصیل پڑھ لی تھی۔ اوکے، پھر تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ 2 مجرموں کی موت کے 28 منٹ بعد ریاض احمد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ جیسے اس کا امتحان لے رہے تھے۔ ارتضیٰ کو سر ہلانا پڑا تھا۔ یس سر، رپورٹ پر اتنا ہی وقت لکھا گیا ہے۔ کیا آپ نے فنگر پرنٹس کی رپورٹ پڑھی تھی؟ نو سر، مجھے وہ پوسٹ مارٹم تاحال موصول نہیں ہوئی۔ آر یو شیور؟ ان کی کھلی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے تھے۔ شیورلی سر۔ ارتضیٰ کا اعتماد بھرپور تھا۔ کمشنر کی کشادہ پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اوکے مسٹر ڈی آئی جی، رپورٹ میرے پاس ہے۔ بہتر ہوگا پہلے یہاں میرے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں۔ انہوں نے ایک براؤن لفافہ ارتضیٰ کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا تھا۔ رپورٹ نکال کر پڑھی، اور پڑھتے ہی حیرت کے شدید جھٹکے نے جیسے اس کے اعصاب کو ہلا ڈالا تھا۔ کیسی انہونی انفارمیشن تھی اس فنگر پرنٹ رپورٹ میں؟ بگ ٹائیگر کے 2 آدمیوں کو جس کلاشنکوف سے ہلاک کیا گیا تھا، اس پر کسی لڑکی کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ فنگر پرنٹ کے مطابق لڑکی کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کی فنگر پرنٹس کو ریاض احمد کے کمرے میں مختلف چیزوں پر بھی پایا گیا تھا۔ حد یہ کہ جس گلاس سے ریاض احمد نے آخری بار پانی پیا تھا، اس گلاس پر بھی اسی ہاتھ کے فنگر پرنٹس کو نوٹ کر لیا گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ فنگر پرنٹ جس لڑکی کے بھی تھے وہ یقیناً ریاض احمد کے گھر کی ممبر تھی یا ان کی ملازمہ تھی۔ ارتضیٰ کا دل دھک دھک دھڑکنے لگا۔ وہ لمحوں میں سمجھ گیا تھا کہ کمشنر نے اسے بطور خاص وہ رپورٹ کیوں دکھائی تھی۔ اس نے کاغذ لفافے میں بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس دوران کمشنر کی آنکھیں خوردبینی انداز میں ارتضیٰ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ان کے محتاط ہونے پر خود بھی الرٹ سا ہو بیٹھا تھا۔ اسے کمشنر کے بڑے سے کمرے میں بھی آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ارتضیٰ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندیکھے جال میں پھنس گیا ہو۔ اس کی خاموشی سوچ کے کئی دھاروں میں ڈوب رہی تھی۔ جی مسٹر ڈی آئی جی، کیا خیال ہے آپ کا اس رپورٹ کے بارے میں؟ اسے کمشنر کا انداز استہزائیہ سا لگا تھا۔ میں کیا کہوں سر، کچھ عجیب سی بات ہے، دل کو اعتبار نہیں آ رہا۔ وہ حیرتوں کے بیچ رہ کر بھی سچ بول رہا تھا۔ اعتبار تو ہمیں بھی نہیں آیا مسٹر ارتضیٰ، لیکن یہ حقیقت ہے، کھلی حقیقت۔ یس سر، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن تو ہو چکا ہے مسٹر ارتضیٰ علی، اور یہ سچ شاید آپ کے لیے کڑوا بھی ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ لڑکی جو ریاض احمد کے گھر پر چیز چھوتی اور استعمال کرتی رہی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے۔ وٹ سر؟ ارتضیٰ اپنی جگہ اچھل پڑا تھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ نگین کا نام آپ نے کیوں لیا سر؟ اس لیے کہ وہ ریاض احمد کی بیٹی ہے، اور آخری وقت میں وہی باپ کے ساتھ تھی۔
ان کی سنجیدگی بے حد واضح تھی۔ ارتزا کا دماغ گھوم گیا۔ لیکن وہ بہت بزدل لڑکی ہے سر، اور ایک لڑکی ہو کر قتل کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں لڑکیاں جرم نہیں کرتی کیا؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مسٹر ڈی آئی جی کہ بزدل لوگ قاتل نہیں ہو سکتے؟ اشتعال، خوف اور بے کسی کسی کو بھی اس قبیح فعل پر اکسا سکتے ہیں۔ ہم کیا سرائی کسی کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ قتل جیسا فعل اچانک ہی ہوتا ہے یا پھر باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ ٹو انڈرسٹینڈ دس سچویشن۔ آپ کی بیگم اس قتل کی مرتکب ہوئی ہیں، اور یہ ان کے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی مدافعانہ رد عمل بھی۔ پلیز سر، یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہر۔ یہ قتل کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے، کوئی دوسری لڑکی۔ ارتزا نے جیسے ناگواری سے احتجاج کیا تھا۔ وہ ہائی کمشنر کے منہ در منہ الزام پر بہت ہرٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کے چڑھنے پر ہنس پڑے تھے۔ اچھا، کون دوسری لڑکی مسٹر ارتزا؟ کیا راز احمد کے گھر میں کوئی دوسری خاتون بھی قیام پذیر تھیں؟ نو سر، وہ کوئی ملازمہ یا نگین کی دوست وغیرہ بھی ہو سکتی ہے نا۔ جہاں تک ریاض احمد کی گھریلو ملازمہ کا تعلق ہے، اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ فنگر پرنٹس اس رپورٹڈ فنگر پرنٹس سے یکسر مختلف ہیں۔ ہاں، آپ کی دوست والی بات پر سوچا جا سکتا ہے مسٹر ارتزا، بٹ ٹیل می ون تھنگ، کیا کوئی دوست، خصوصاً ایک لڑکی، اپنی کسی دوست سے اتنی وفادار ہو سکتی ہے کہ وہ رات کے آخری پہر ریاض احمد کے گھر آ کر آپ کی بیوی کی خاطر بگ ٹائیگر کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے بھاگ جائے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مسٹر ڈی آئی جی، میں آپ کی بیوی کی اس عظیم دوست سے ملنا چاہوں گا۔ پلیز سر، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ می؟ اگر وہ قتل انجانے میں ہوا ہے تو پھر بھی نگین کو ملوث نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ ایسی سنگین بات سے مجھے ضرور باخبر کرتی۔ جسٹ ٹرسٹ می، میری بیوی مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، خصوصاً ایسی انہونی بات۔ ارتزا حد درجہ پریشان ہو چکا تھا۔ نگین کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ آئی ہیو ٹو ٹرسٹ یو مسٹر ڈی آئی جی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے یقیناً آپ کی بیگم اپنی ہر بات، ہر دکھ سکھ آپ سے شیئر کرتی ہوں گی، لیکن مت بھولیے یہ ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس ہے، اور مرڈر بھی وہ جو اپنے باپ کو بچانے کی خاطر کیا گیا۔ تو اس امر کو یاد رکھیے مسٹر ارتزا کہ آپ کی بیوی صرف ایک بیوی نہیں، بلکہ ریاض احمد کی لاڈلی بیٹی بھی ہیں۔ وہ اپنا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد ایک پولیس آفیسر کے سامنے اس کا اقرار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اعتراف کرنا ایک تو آپ کی بدنامی ہے، اور دوسرا انہیں اپنے پکڑے جانے کا خوف ہوگا۔ آپ کی بیوی کی خاموشی مصلحتاً ہے۔ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ وہ لڑکی اگر قتل نہ کرتی تو ریاض احمد کو کیا ضرورت تھی کہ رات کے پچھلے پہر جوان بیٹی کو گھر سے فرار کرواتے؟ وہ اگر چاہتے تو اسے کہیں چھپا بھی سکتے تھے، لیکن ان کا نگین کو فرار کروانا دراصل بیٹی کو منظر سے غائب کرنے کی کوشش تھا، تاکہ وہ اسے بے گناہ ثابت کرتے۔ سو وہ باپ کے گھر سے نکل کر سیدھی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ ان کا آپ تک پہنچ جانا ہی ان کی سیفٹی کا واحد سلیوشن تھا۔ کمشنر صاحب نے سارے حالات ایک کہانی کی صورت میں اسے یوں کہہ سنائے جیسے واردات کے وقت وہ خود وہاں موجود رہے تھے۔ ارتزا دم سادے انہیں گھورتا رہا تھا۔ اسے یاد آیا تھا۔ سو وہ باپ کے گھر سے نکل کر سیدھی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ ان کا آپ تک پہنچ جانا ہی ان کی سیفٹی کا واحد سلیوشن تھا۔ کمشنر صاحب نے سارے حالات ایک کہانی کی صورت میں اسے یوں کہہ سنائے جیسے واردات کے وقت وہ خود وہاں موجود رہے تھے۔ ارتزا دم سادے انہیں گھورتا رہا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ نگین جس رات اس کے گھر آئی تھی حد درجہ سہمی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور حالت قابل رحم تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر آئی تھی اور اس کے ننگے پاؤں، او مائی گاڈ! ارتزا کو جیسے کسی ہائی وولٹ کرنٹ نے چھوا تھا۔ اس کے پاؤں خون آلود تھے۔ اس کے لباس پر بھی خون چھینٹوں کی صورت میں موجود تھا۔ تو کیا وہ واقعی کسی کو قتل کر کے آئی تھی؟ ارتزا کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ ہونٹ خشک اور چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹک گیا تھا۔ کمشنر نے اس کی بدلتی بگڑتی حالت دیکھ کر فوری طور پر پانی سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ گیٹ سم واٹر مسٹر ڈی آئی جی اینڈ کنٹرول یور نروس۔ زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جو ہماری قوت برداشت کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ہم کسی طور یقین نہیں کر پاتے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا، لیکن جو چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی ارتزا کہ آپ کی مسز ایک سنگین جرم کا ارتکاب کر چکی ہیں۔ لیکن سر، یہ ممکن نہیں ہے۔ ارتزا کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے اور گردن پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ شاید نروس تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ارتزا۔ جو وقت گزر گیا ہے وہ اس صورتحال پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈال رہا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسز کا جرم ایک کرمنل ایکٹ ضرور ہے، لیکن وہ بگ ٹائیگر کے لوگوں کے خلاف عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس کو پہلے سے ہی دیگر مقامات میں مطلوب تھے۔ مسٹر ڈی آئی جی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائی کمشنر کا انداز بے حد ذومعنی تھا۔
ارتزاق کے فق چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، یس سر، آپ کا مطلب ہے کہ نگین نے سنگین جرم کو کرنے کے بعد باعث طور پر ریلیز ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی، آئی ہوپ سو۔ مرنے والے دونوں اشخاص کرمنل تھے اور جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ کئی لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث تھے۔ ان کو اپنا نشانہ بنانا اور جرم کو مٹانا ایک اہم بات ہو سکتی ہے مسٹر ڈی آئی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کی مسز کو ایک گورنمنٹ سپورٹ بھی ضرور حاصل ہو سکے گی، کیونکہ بہرحال یہ کیس ایک دفاعی کوشش کہلائے گا۔ اب یہ تو آپ کی مسز ہی وضاحت کریں گی کہ انہوں نے کلاشنکوف اپنے دفاع میں چلائی تھی یا دانستہ ان کو مارنے کے لیے۔ آپ کی بیوی کا تازہ بیان ہی ان کے حق میں ووٹ ڈال سکتا ہے اور شاید اس طرح وہ سزا سے بچ جائیں۔ کمشنر نے پرسوچ انداز میں تجزیاتی بات کہی تھی تو ارتزاق کو اپنے اعصاب پر پڑا بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ نگین کی پوزیشن مشکوک تھی، جانے حالات کس طور پیش آئے تھے۔ فی الوقت یہ بات بھی یقین سے کہی نہ جا سکتی تھی کہ وہ واقعی قاتل تھی۔ قتل کرنے والا اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد مطمئن کہاں رہتا ہے؟ لیکن نگین ارتزاق عجیب مشکل میں گرفتار تھا۔ دفعتاً اسے کل صبح کی باتیں یاد آئی تھیں اور وہ یاد اسے چٹپٹا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اقرار کر رہی تھی اپنے جرم کا، اصرار کر رہی تھی اپنی بات پر، مگر ارتزاق نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اوہ گاڈ، کیا میں اتنا بیوقوف ہوں؟ کیا میں کسی فیکٹ کو یوں اگنور کر سکتا ہوں؟ اسے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ نگین نے کل اس کے پروپوزل کے جواب میں برملا اقرار کیا تھا کہ وہ مجرم تھی، اس نے خون کیا تھا، لیکن ارتزاق نے ہی کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ نگین نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ خون کر چکی ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر وہ ارتزاق کی بیوی بن جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ اوہ خدایا، میں کتنا بڑا احمق ہوں۔ اس کا اقرار نظر انداز کرتا رہا۔ وہ بار بار مجھے اپنے جرم کا احساس دلاتی رہی اور میں اسے رومان میں اڑاتا رہا، شوخیاں کرتا رہا۔ میرے اللہ، کیا مجھ سے اتنی بھیانک بھول ہو سکتی ہے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر باہر جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں بدن میں سنسناہٹ سی بھر رہی تھیں۔